السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، ربی زدنی علما، آمین۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں، ہمارا جو قرآن مجید کا سلسلہ شروع ہوا ہے قرآن ٹرانسلیشن وتھ ایکسپلینیشن کے نام سے، الحمدللہ آج تک ہم لوگ سورہ فاتحہ کے ساتھ ساتھ سورہ بقرہ کی 250 پر 2 آیتیں 252 آیتوں تک الحمدللہ ہم پہنچ چکے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں، ہم سمجھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ آج کے ایپیسوڈ کے اندر ہم آیت نمبر 253 سے آیت نمبر 266 آیت نمبر 50 پر 250 پر 3 سے آیت نمبر 260 پر 6 تک انشاءاللہ آج ہم پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھ کہنے والے کو صحیح کہنے اور آپ تمام لوگوں کو سن کر سمجھ کر اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو لہٰذا آج کے ایپیسوڈ کی سب سے پہلی آیت ہے، اللہ رب العالمین کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ۔ سب سے پہلے ترجمہ دیکھیں، بعد میں ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا، یہ رسول جو ہے فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ، آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی رسول ہیں آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، ان میں سے کچھ ایسے رسول ہیں جنہوں نے اللہ سے بات کیا ہے، کلم اللہ، اللہ سے کلام کیا ہے، وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ، اور آپس میں ان کے درجات ہیں، ان کے کچھ سٹیپس ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو کچھ نشانیاں، کچھ واضح نشانیاں ہم نے عطا کی تھی۔ وَأَيَّدْنَاهُ، ہم نے ان کی مدد کی، بِرُوحِ الْقُدُسِ، روح القدس یعنی جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے۔ اگر سادہ سے ترجمہ دیکھیں گے تو ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا ہے، واضح نشانیاں یعنی معجزات عطا کیے، اور جبرائیل کے ذریعے ہم نے عیسیٰ کی مدد کی ہے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّنْ كَفَرَ۔ عیسیٰ کے بعد اور یہ واضح نشانیاں آنے کے بعد اگر اللہ چاہتا، وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ چاہتا، مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم، یہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے، آپس میں نہیں لڑتے، من بعدہم، ان کے بعد یعنی عیسیٰ کے بعد، من بعد ما جاءتہم البینات، عیسیٰ کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کے پاس جو نشانیاں، جو معجزات آئے تھے نا، ان معجزات کو دیکھنے کے بعد یہ لوگ نہیں لڑتے اگر اللہ چاہتا تو۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لڑ بیٹھے، اختلاف کر بیٹھے آپس میں۔ فمنہم من آمن ومنہم من کفر، جس کی وجہ سے 2 گروپوں میں بڑھ گئے، کچھ لوگوں نے ایمان لا لیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہیں لڑتے، قتال نہیں کرتے آپس میں۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے، یفعل کرتا ہے، ما یرید جو چاہتا ہے، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو لہٰذا اب ذرا اس آیت کو سمجھتے ہیں، ورنہ ایسی ترجمہ کر دیں گے تو کچھ بھی اس بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ایسا لگتا کہ آپس میں ایک دوسرے کا لنک کھینچ رہے ہیں، بات سمجھ میں۔ اب جب ہم آیت کو سمجھیں گے تب پتہ چلے گا اللہ بولنا کیا چاہتا ہے اس آیت کے اندر۔ سب سے پہلا اینگل دیکھو اس آیت کا، اللہ رب العالمین کہتا ہے تِلْكَ الرُّسُلُ، یہ رسول، یعنی اس سے پہلے جتنے بھی نبیوں کا ذکر ہوا ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، جتنے بھی نبی اب گزر چکے ہیں، اللہ اشارہ کر کے کہتا ہے کہ یہ رسول فضلنا بعضهم علی بعض، آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جن سے اللہ نے بات کیا ہے۔ بات کس کس سے کیا ہے اللہ؟ آدم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام،
ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تینوں نبیوں سے اللہ رب العالمین نے کلام کیا ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ آدم علیہ السلام سے تو اللہ جنت سے ہی بات کر رہا تھا، اے بات، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام سے تو کوہ طور پر بات کیا، اور ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج میں اوپر بلا کر اللہ رب العالمین نے بات کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک حدیث اس کے معارض آتی ہے۔ اللہ نے کیا کہا؟ انبیاء آپس میں ایک دوسرے پر فضیلت رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو دماغ میں رکھو۔ اب اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے کہ ایک یہودی صحابہ کرام کے سامنے کہا کہ سارے نبیوں میں ہمارے نبی موسیٰ علیہ السلام سب سے افضل نبی، سب سے بیسٹ نبی ہے۔ ایک صحابی سامنے بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی بہتر ہیں کیا تمہارے نبی؟ یہودی نے بڑے جرت مندانہ انداز میں کہا کہ کیوں نہیں بھائی، ہمارے نبی افضل ہے تمہارے نبی محمد سے بھی۔ صحابی کو برداشت نہیں ہوئی یہ بات، یہ رکھ کے لگا دیا اس کے کال پر، اس کے گال پر کیا ہے، ایک تماچا کھینچ کے مار دیا اس کو۔ بیچارہ یہودی روتے ہوئے گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جا کر کہنے لگا کہ اللہ کے نبی، تمہارے صحابی نے، تمہارے ساتھی نے ایسا ایسا مجھے مارا ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا بھائی بلاؤ ذرا ان کو، بلائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہے لماذا لطمت ھذا، بھائی اس کو کیوں تھپڑ مارے ہو آپ، کیوں اس کے گال سجا دی ہو آپ؟ تو وہ صحابی کہنے لگے کہ اللہ کے نبی ایسا ایسا معاجرہ ہے، اس نے کہا کہ موسیٰ افضل ہے تمہارے سے بھی۔ اس وقت نبی نے کہا لا تخیرونی بین الانبیاء، یعنی لا تفضلونی علی الانبیاء، بھائی مجھے دوسرے نبیوں پر فضیلت مت دو، دوسرے نبیوں سے بڑھ کر مجھے مت سمجھو۔ یہاں اللہ کیا بولتا ہے؟ ایک نبی دوسرے نبی پر فضیلت رکھتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کیا بولتے ہیں؟ مجھے دوسروں پر فضیلت مت دو۔ کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ حدیث ایک بات بول رہی ہے، قرآن کی آیت ایک بات بول رہی ہے، لیکن یہاں پر حدیث بھی صحیح ہے، قرآن کی آیت بھی صحیح ہے، ہمارے سوچنے کا انداز ہمیں بدلنا پڑے گا۔ کیسے؟ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پہلے سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے نا، مجھے فضیلت مت دو دوسرے انبیاء پر، یہ فضیلت ذاتی فضیلت ہے۔ اور اللہ قرآن کی آیت میں جو بول رہا ہے نا، ایک نبی دوسرے نبی پر فضیلت رکھتے ہیں، یہ فضیلت اضافی فضیلت ہے۔ اب ذاتی اضافی میں فرق کیا ہے؟ اب ذاتی اضافی میں فرق کیا ہے؟ ایک موٹی مثال، ذاتی اضافی میں فرق سمجھانے کے لیے میں آپ کو ایک موٹی مثال دوں گا۔ بھئی آدم کے بچے سارے انسان انسانیت کے اعتبار سے ایکول ہے، اوکے؟ آدم کے بچے ہم سب ہیں، اس میں سب ایکول ہے، سب برابر ہے۔ یہ ہو گیا ذاتی، ہماری ذات کے اعتبار سے ہم سب برابر ہیں۔ اسی طرح نبی نے کہا انبیاء ذات کے اعتبار سے، نبوت کے اعتبار سے سب برابر ہے۔ اے بات سمجھ میں؟ جس طرح ہم آدم کے بچے، نبی نے کہا الانبیاء اخوۃ علات، ہم نبی سب آپس میں اللاتی بھائی ہیں۔ اس سے پہلے میں بتا دیا تھا اس حدیث کو، امہاتہم شتیٰ و دینہم واحد، ہم سب کے مائیں الگ الگ ہیں، امہاتہم ہماری مائیں شتیٰ مختلف ہیں، الگ الگ ہے، ودینہم واحد لیکن ہمارا باپ، ہمارا دین ایک ہی ہے، ہماری شریعتیں الگ الگ ہیں لیکن ہمارا دین ایک ہی دین ہے، دین اسلام۔ اس اعتبار سے ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک بھائی کو دوسرے بھائی پر فضیلت مت دو۔ جس طرح ہم سارے انسان آپس میں انسان ہیں، ایک انسان کی دوسرے انسان پر کوئی فضیلت نہیں ہے، یہ ذات کے اعتبار سے۔ اب اضافی فضیلت کیسے؟ مثال کے طور پر ایک ہے عالم، ایک ہے انجینئر، ایک ہے ڈاکٹر۔ اب بس سمجھ میں، یہ عالم ہونے کے اعتبار سے اس کی فضیلت الگ، ڈاکٹر ہونے کے اعتبار سے اس کی فضیلت الگ، انجینئر ہونے کے اعتبار سے اس کی فضیلت الگ۔ تو لہٰذا یہ فضیلت کے اعتبار سے الگ الگ ہو گئے، لیکن انسان ہونے کے اعتبار سے ایکول ہے، یہ بھی مرد، یہ بھی مرد، یہ بھی مرد، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت، یہ بھی عورت۔ لیکن علم کے اعتبار سے انہیں عالم، انہیں انجینئر، انہیں ڈاکٹر، تو ہر ایک اعتبار سے فضیلت ان کی ثابت ہو گئی۔ بالکل ایسی انبیاء بھی کیا ہے، ذات کے اعتبار سے، نبی ہونے کے اعتبار سے سب ایکول ہیں، لیکن کمالات کے اعتبار سے، معجزوں کے اعتبار سے ہر نبی الگ الگ ہے۔ موسیٰ کو جو معجزہ ملا وہ عیسیٰ کو نہیں ملا، عیسیٰ کو جو ملا وہ موسیٰ کو نہیں ملا۔ موسیٰ کے پاس لکڑی تھی، اگر پتھر پر مارتے تو پتھر سے پانی نکلتا تھا، اگر پانی پر مارتے تو پانی رستہ بن کے یعنی پتھر بن جاتا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، لیکن یعنی عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، لیکن موسیٰ نہیں کر پاتے تھے۔
تو اس اعتبار سے یہ درجے کیا ہیں؟ معجزات کے اعتبار سے، کمالات کے اعتبار سے درجے ہیں، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان درجوں میں بھی بازی مار گئے۔ سب سے بیسٹ درجہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ چاہے ہو سکتا ہے ہر نبی کا معجزہ پاورفل تھا، لیکن وہ پاورفل معجزہ صرف وہ نبی کے رہنے تک ہی تھا، نبی کے ساتھ معجزہ بھی ختم۔ یعنی موسیٰ کے بعد لکڑی تو تھی، لیکن لکڑی میں وہ جان نہیں تھی، وہ پاور نہیں تھا جو موسیٰ کے ہاتھ میں وہ لکڑی ہونے سے تھا۔ دوسرے بلے کو پتھر پر مارے تو پتھر سے پانی نہیں نکلتا تھا، موسیٰ مارے تو نکلتا تھا وہ۔ لیکن کیا معلوم ہوا؟ سارے نبیوں کے معجزے ان کے زندہ ہونے تک ہی تھے، لیکن ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معجزہ ہے نا، وہ اللہ کے نبی کے مرنے کے بعد قیامت تک کے لیے ہے۔ کون سا معجزہ؟ قرآن مجید جس کو ہم پڑھ رہے ہیں نا، قیامت تک کے لیے معجزہ ہے۔ تو لہٰذا معجزات کے اعتبار سے بھی ہمارے نبی کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ، سب سے اشرف، سب سے اکمل، سب سے ون آف دا بیسٹ پرسن، ون آف دا بیسٹ نبی ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ایسے نبی کے امتی ہونے پر ہمیں گرو، ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے پہلا ٹکڑا؟ اب آگے چلتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو بہت ساری نشانیاں، بہت سارے معجزات ہم نے دیے۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، ہم نے کیا ہے؟ جبرائیل کے ذریعے ان کی مدد کی۔ اللہ نے یہاں پر ایک چیز کا، ایک عقیدے کا انکار کیا ہے، رد کیا ہے۔ کون سا عقیدہ ہے؟ کچھ لوگ عیسیٰ علیہ السلام کو معبود مانتے ہیں، اللہ کے برابر ان کو ٹھہراتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو انسان محتاج ہو، جسے ہیلپ کی ضرورت ہو، وہ معبود کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اللہ کے برابر کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اسے کسی انسان کی ضرورت ہے ہی نہیں، کسی کی ہیلپ کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن تم جس عیسیٰ کو اللہ کے برابر کہہ رہے ہو، ارے یہ تو جبرائیل سے مدد لے رہا ہے، جبرائیل کی مدد کے ساتھ، ہمارے گائیڈنس کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ جو بھی کر رہا ہے، مردوں کو زندہ کرنا، اندھوں کو آنکھ لوٹانا، اور اسی طرح انسان کا فیوچر بتانا، یعنی کیا کھا کو آیا، کیا جمع کریا، دیکھے بغیر بتا ڈالنا، یہ جو کچھ بھی ہے نا، یہ سب ہمیں بتائے تو وہ بتا رہا ہے۔ میں جبرائیل کو بتا رہا ہوں، جبرائیل جا کے انہیں بتا رہے ہیں، تو ہماری مدد سے تمہارے سامنے پورا چل رہا ہے۔ تو لہٰذا تم ان کو کیسے معبود بنا لیے؟ معبود تو وہ ہوتا ہے جسے کسی انسان کی ہیلپ کی ضرورت ہی نہ ہو، کسی کی ہیلپ کی ضرورت جس کو نہ ہو، اس کو کہتے ہیں معبود، وہ ہوتا ہے عبادت کے لائق۔ تو اس آیت سے کیا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معبود ہونے کا انکار کر دیا گیا، رد کر دیا گیا کہ انسان، عیسیٰ کیا ہے؟ ایک نبی ہے، ایک عام پرسن ہے، ختم، وہ کوئی اللہ، کوئی معبود بالکل نہیں ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ اب اس کے بعد دیکھو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، عیسیٰ کے بعد، ان کی نشانیوں کو دیکھنے کے بعد، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ آپس میں نہیں لڑتے، لیکن وَلَكِنْ اخْتَلَفُوا، انہوں نے اختلاف کر لیا، آپس میں لڑ بیٹھے، دو گروپ بن گئے، ایک گروپ مومن کا، ایک گروپ کافر کا۔ کچھ لوگوں نے ایمان لا لیا، کچھ لوگوں نے انکار کر دیا۔ ہمارے نبی کا بھی وہی ہوا نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترا، معجزات اترے، تو کچھ یہودی، کچھ نصارہ نے ایمان لا لیا، کچھ نے انکار کر دیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا، اگر اللہ چاہتا تو یہ لوگ نہیں لڑتے، اگر اللہ چاہتا تو سب کو اقرار کر لیتا نا، سب کو سیدھے راستے پر لا کر کھڑا کر دیتا تھا اللہ، اگر چاہتا تو۔ اگر ویسا کرتا تو اللہ اس دنیا کے بنانے کا مقصد اس کے اللہ کو، یہ دارالامتحان جو ایگزامینیشن ہال ہے دنیا، اگر اللہ سب کو سیدھے راستے پر لاتا، سب کو پاس کرتا، تو یہ دنیا بنانے کا مقصد ہی کیا اللہ کا؟ آئی بات سمجھ میں؟ یہ سسٹم جو چلا رہا ہے اللہ رب العالمین، اتنی بڑی دنیا، یہ بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کو، جنت جہنم بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی اللہ کو۔ بنایا کیوں؟ کیونکہ اللہ آزمانا چاہتا ہے، دیکھنا چاہتا ہے کہ بھائی یہ صحیح، یہ غلط، بیچ میں تو کھڑا ہوا ہے، اب میں تجھے بس کیا ہے؟ واضح کر دیا، تیرے سامنے کھول کر رکھ دیا۔ بینات مینس واضح نشانیاں، واضح معجزات، صحیح غلط دو بھی تیرے سامنے ہے، درمیان میں تو کھڑا ہوا ہے۔ اب تجھے پک کرنا ہے، یا صحیح کو پک کر یا غلط کو پک کر۔ میں تجھے کیا ہے؟ تیرے شوق کے اعتبار سے، تیرے انٹینشن کے اعتبار سے، تیرے جذبے کے اعتبار سے، تیرا انٹینشن جس طرف زیادہ ہوگا اس طرف میں تجھے گائیڈ کروں گا، اس طرف میں تیری رہنمائی کروں گا۔
اگر سیدھے راستے جاننے کی آپ کوشش کر رہے ہیں، اللہ سے بار بار دعا مانگ کے اللہ رب العالمین سے آپ امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دکھا دکھا، آپ کا پورا انٹینشن سیدھے راستے کی طرف ہے، تو اللہ آپ کو برابر گائیڈ کرے گا. نہیں، آپ جاننا نہیں چاہتے ہیں سیدھا راستہ، تو اللہ رب العالمین آپ کو دوسرے راستے کی طرف چلا جائے گا جہاں پر کالا شیطان کھڑا ہوا ہے. بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا اللہ چاہتا ہے لائک، آگے پڑھیں گے آپ، لائک رہا فی الدین، کوئی زبردستی نہیں بھائی، ادھر ہی چاہ کر کو بولتے نہیں تجھے، تیری مرضی، جدھر جانا چاہتا ہے تو جا، نقصان تیرا نفع تیرا. نفع نقصان کیا ہے؟ اگر تو نفع اٹھانا چاہے تو آجا سیدھے راستے کی طرف، نہیں حق دھرمی دنیا ہونا تو جا غلط راستے کی طرف. آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کیا بس بندے کو درمیان میں رکھ کے اس کا شوق جذبہ جس طرف جانے کا رہتا نا، اللہ اس کو اس طرف پھیر ڈالتا. اگر کوئی ہدایت چاہتا ہے تو اللہ ہدایت دیتا. وہی بولے نا وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے، اللہ جو چاہے کر سکتا ہے. یہ جو چاہے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رب العالمین اگر بندے کو دیکھتا ہے اس کا انٹینشن کس طرف زیادہ ہے، یہ کس طرف زیادہ رغبت رکھتا ہے، اس کی صحیح راستے کی طرف آنا چاہتا ہے غلط راستے کی طرف، تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین بھی کیا ہے، اس کو گائیڈ کرتا ہے، اس کو رہنمائی دیتا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کوئی زبردستی اللہ رب العالمین کرنے والا نہیں ہے، اختیار آپشن تمہارے پاس ہے. ایگزام ہال میں بس کوشچن پیپر دے دیے ہم، اب تمہیں کیسا پریپئر ہو کوئی اس حساب سے آنسر تمہیں کرنا ہے. یہ ہوگی پہلی آیت. آج کے ایپیسوڈ کی بڑا اہم پیغام اس آیت کے اندر ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے لیے دو راستے کھول دیا، ایک ایمان والا راستہ، ایک کفر کا راستہ. اب انسان کو درمیان میں کھڑا کر کے آپشن دے دیا کہ بھئی تجھے جو چاہے پک کر، لیکن جلدی جلدی دنیا میں نیکیاں کر لے، تیرے پاس وقت بالکل کم ہے، جلدی جلدی اچھے اعمال کر لے، کیونکہ آگے وہی آیت ہے. اس کے بعد والی جو آیت ہے نا، آیت نمبر 254، اللہ بولتے جلدی جلدی نیکیاں کر لے کیونکہ ایک ایسا دن آئے گا. ذرا آیت دیکھو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ والکافرون هم الظالمون. یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کر لو، مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے رزق تمہیں دیا ہے اس رزق میں سے خرچ کر لو، من قبل، اس سے پہلے کہ ان یأتی، تمہارے پاس آ جائے، یوم، وہ دن، لا بیع فیہ ولا خلہ، جس دن نہ خرید و فروخت ہوگی، جس دن نہ خریداری ہوگی، نہ کوئی خریدے گا نہ بیچے گا، اور نہ ہی کوئی دوستی تمہارے کام آئے گی، ولا شفاعہ، اور نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن، کوئی ریکویسٹ تمہارے کام آئے گی، کوئی سفارش تمہارے کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، لیکن جو کافر ہے نا، یہی ظالم لوگ ہیں. یہ کافر کیا ہے؟ ظالم ہے. یہ ظلم اللہ پر نہیں بلکہ اپنے آپ پر یہ ظلم کر رہے ہیں. تو لہٰذا اس آیت کے اندر اللہ نے بڑا کلیئر پیغام دے دیا ہے جو ایمان والے ہیں ان سے، کہ جلدی جلدی نیکی میں جلدی جلدی کر لو، نیک اعمال جلدی کر لو، صدقہ خیرات جتنا ہو سکے تم سے کر لو، کیونکہ ایک ایسا دن آئے گا، جتنا خرچ کرنا ہے کر لو، کیونکہ ایک ایسا دن آئے گا تم وہاں پر خرچ کر ہی نہیں پاؤ گے. وہاں پر لا بیع، کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، کیونکہ سب ننگے ہوں گے. حضرت عائشہ کی حدیث ہے، یحشر الناس یوم القیامہ حفاۃ عراۃ غرلا، کہ اس دن سارے کے سارے انسان ننگے ہوں گے. جس طرح ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں، بالکل کل قیامت کے دن خبر کے پیٹ سے نکل کر حشر کے میدان میں جمع ہوں گے، ننگے رہیں گے، کوئی کپڑا کوئی چپل نہیں رہے گی ہمارے پاس. ارے بھئی خرید و فروخت کے لیے سامان تو ہونا نا، وہاں پر تمہارے نامہ اعمال کے سوا کچھ بھی نہیں رہے گا، تو آپس میں کیا خریدو گے، کیا بیچو گے تم؟ اللہ کہتا ہے دنیا کے اندر خرچ کر لو، ایک ایسا دن آئے گا جہاں پر تم چاہ کر بھی خرید و فروخت خرچ نہیں کر پاؤ گے. ولا خلۃ، نہ ہی اس دن کوئی دوستی تمہارے کام آئے گی، ولا شفاعہ، نہ ہی کوئی ریکمنڈیشن، نہ ہی کوئی ریکویسٹ، نہ ہی کوئی سفارش تمہارے کام آئے گی. والکافرون هم الظالمون، ان کافروں کو تو چھوڑ دو، انہوں نے تو اپنے آپ پر ظلم کیا، لہٰذا تم کیا ہے، نیکیوں کے اندر جلدی کر لو. آگے بات سمجھ میں؟ اب آگے کی آیت میں دیکھو، یہ بھی آگے کی آیت ہے آیت الکرسی. تو آیت الکرسی ہے آیت نمبر 255 سورہ بقرہ، آیت الکرسی.
اللہ رب العالمین کہتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. یہ آیت الکرسی. ہم اس کے بارے میں ایک اہم حدیث میں آپ کے سامنے رکھ کر آگے بڑھوں گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زکوٰۃ فطر کا جو مال تھا نا اس پر نگران مقرر کر دیے تھے مال کے اوپر. ایک رات ایک چور آتا ہے اس کو چرانے کی نیت سے، ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، آ کر بہانے بناتا ہے کہ بھائی میں ضرور بچے والا، میرے بیوی بچے بھوکے ہیں اس لیے میں یہاں پر آیا. ایسی بہانے بنا کے وہاں سے نکل جاتا، چھڑا لے کے چلے جاتا. دوسرے دن پھر وہ چور آتا چوری کے ارادے سے، پھر پکڑ لیتے ابو ہریرہ، پھر بہانے بنا کو نکل جاتا. تیسرے دن آتا پھر چوری کے ارادے سے، ابو ہریرہ اس کو پکڑ لیتے ابا بول کے اس کو. اب کیا بولتا، بھائی تمہارے قرآن مجید میں ایک آیت ہے جس کو آیت الکرسی بولتے ہیں، اگر وہ آیت تم لوگ سونے سے پہلے پڑھ کر سو جاؤ گے تو صبح اٹھنے تک اللہ ایک فرشتے کو تمہارے سرہانے مقرر کر دے گا جو تمہارے سونے سے لے کر تمہارے صبح جاگنے تک تمہاری حفاظت کرتا رہے گا. جیسی یہ بات حضرت ابو ہریرہ نے اس کے منہ سے سنی، اس کو چھوڑ دیا، جہاں تو آزاد ہے. سیدھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور جا کر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی فلاں چور، اور باقاعدہ اللہ کے نبی خود پوچھتے ہیں ان کو، بھائی تمہارے چور کا کیا حال چال ہے جس کو کل رات تم نے پکڑا تھا؟ تو حضرت ابو ہریرہ بولتے ہیں کہ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا ہے اللہ کے نبی، اس نے ایسی انفارمیشن دی ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا اس نے بڑی سچی بات کہی ہے، اس چور نے بڑی سچی بات کہی ہے تو ایک نمبر کا جھوٹا ہو، لیکن اس وقت اس نے بڑی سچی بات کہی ہے کہ اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرتا ہے اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکتا. کیا بولے تھا شیطان انہیں آ کے، اگر سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھ کر سو جاؤ گے تو صبح تک ایک فرشتہ تمہاری حفاظت کرتا رہے گا اور شیطان تمہارے قریب بھی نہیں بھٹکتا. تو اللہ کے نبی نے کہا بڑی سچی بات کہی ہے اس نے، حالانکہ وہ جھوٹا ہے اور وہ شیطان تھا تمہارے پاس جو آیا تھا. تو شیطان خود آ کر ہمیں بتایا ہے کہ اگر مجھ سے بچنا ہے تمہیں تو آیت الکرسی تمہارے پاس سب سے بڑا ہتھیار ہے جس سے میں ڈرتا ہوں، میں تمہارے قریب بھی نہیں آتا. تو لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہر دن سونے سے پہلے آیت الکرسی پڑھیں اور پڑھ کر سو جائیں. اس کے بہت سارے فائدے، صبح تک ایک فرشتہ آپ کی حفاظت کرتا رہے گا، شیطان آپ کے قریب بھی نہیں بھٹکے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اور اس کے بعد ہم آیت الکرسی کے اوپر تھوڑی بحث کرتے ہیں، تھوڑی تفسیر اس کی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. آیت الکرسی کا سب سے پہلا ورڈ ہے اللہ. اللہ ایک ایسا ورڈ ہے پوری دنیا کے اندر جس کی کوئی جمع نہیں ہے، ہر لفظ کی جمع ہے. مثال کے طور پر جو بھی ورڈ اللہ کے سوا یوز ہوتا ہے اللہ کے لیے، مثال کے طور پر ہندو لوگ دیوتا بولتے ہیں نا، دیوتا اس کی جمع ہے دیوتاؤں، دیوی اس کی جمع ہے دیویوں. اور بہت ساری چیزیں جو بھی اللہ کے لیے جتنے بھی نام بولے جاتے ہیں، یعنی غیر اللہ کے لیے، اللہ کے نہیں، غیر اللہ کے لیے، اللہ کے سوا سب کے کیا ہے جمع واحد تسنیہ جمع ہے. لیکن اللہ ہی ایک ایسا ورڈ ہے جس کا اونلی سملر ہے، اس کا کوئی پلیورل نہیں ہے. صرف ایک ہی ایسا ورڈ ہے، اللہ واحد ہے، اس کی کوئی جمع نہیں ہے. یہ ایک ورڈ ہمیں بتا رہا ہے کہ اللہ ایک ہے، تو اللہ کی ایک ہی رکھیں، ایک ہی اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو پارٹنر نہ بنائیں. آگے بات سمجھ میں؟ اب دوسرا ورڈ الحی. حی بولتے ہیں ہمیشہ سے زندہ، ہمیشہ زندہ رہے گا، ہمیشہ سے زندہ تھا، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ سے زندہ رہے گا، اس کو کہتے ہیں حی. اللہ کے سوا کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو ہمیشہ سے زندہ تھی، تو لہٰذا عبادت بھی اسی کی کرنا. دوسرا ورڈ بھی اس کی دلیل دے ڈالا. اب تیسرا ورڈ ہے القیوم. قیوم کس کو بولتے جانتے ہیں؟ بغیر کسی سہارے کے کھڑے ہونا، بغیر کسی بیک سپورٹ کے کھڑنا، اور کیا ہے سامنے والے کو سپورٹ دینا. اللہ بغیر کسی سہارے کے ہے، اللہ کے پیچھے کوئی سپورٹ نہیں ہے، بغیر کسی، یا یہ مت سمجھو آپ میرے ہاتھ کو، بغیر کسی سہارے کے اللہ ہے اور سامنے والوں کو سہارا دے رہا ہے. اگر اللہ کا سہارا ہمیں نہ ہوتا نا، ہم کب کے ختم ہو جاتے.
اللہ ہر چیز کو سہارا دیے ہوئے، اس کو بولتے ہیں قیوم۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو بغیر سہارے کے کھڑے ہو اور سامنے والے کو سہارا دے رہی ہو، ہر چیز کا سہارا ہے۔ یہ جو چھت کھڑا ہوا ہے اس کو کیا ہے، یہ پلر، یہ دیوار سہارا دے رہے ہیں، یہ بنیاد سہارا دے رہی ہے، یہ دروازہ جو لگا ہوا ہے سائڈ کے اندر جو کیلچے لگے ہوئے ہیں وہ اس کو سہارا دے رہے ہیں۔ تو دنیا کے اندر ہر چیز ایک دوسرے کو سہارا دیے ہوئے، سپورٹ کیے ہوئے، جس کی وجہ سے ایک بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن اللہ کی ایک ایسی ذات ہے جو بغیر کسی سہارے کے، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے اور ہر چیز کو سہارا دیے ہوئے۔ تو لہٰذا دنیا کے اندر کوئی ایسی ذات نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ہی اللہ کی ذات ہے، تو عبادت بھی اسی اللہ کی ہونی چاہیے۔ اور اس کے بعد تیسرا لفظ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آتی ہے اور نہ ہی نیند آتی ہے۔ یہ بڑی بہترین اللہ رب العالمین نے یہاں پر بات بتائی ہے۔ سب سے پہلے دیکھو اللہ نے کہا لا تأخذہ، اخذ یأخذ مانے پکڑنا، اور دنیا کا کتنا بھی بڑا طاقتور، کتنا بھی بڑا مائنڈڈ، کتنا بھی بڑا عقل مند انسان کیوں نہ ہو، ان دونوں کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے۔ کسی اور کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کرے یا نہ کرے، طاقتور سے طاقتور انسان، لیکن اونگ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، نیند کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دے گا، اونگ اور نیند اس کو پکڑ لے گی۔ لیکن اللہ نے کہا اللہ کی وہ ذات ہے لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نہ اونگ پکڑ سکتی ہے اور نہ ہی نیند پکڑ سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر آپ کو ایکسپیریمنٹ کرنا ہے، اس پر اگر آپ کو تجربہ کرنا ہے، تو دنیا کے دو عقل مند انسان، دو طاقتور انسان کو آپ سیلیکٹ کرو اور دونوں کے ہاتھ میں کانچ کا گلاس دو اور ان سے کہو کہ 2 رات تک سونا نہیں تمہیں، جو 2 رات تک نہیں سوتا اسے سب سے بڑا انعام بول کو ایک گفٹ، ایک اناؤنس کر کو ایک انعام، دونوں کو سامنے کھڑا کر کو سامنے بیٹھو۔ وہ کب وہ کانچ کا گلاس ان کے ہاتھ سے چھٹتا کرنے کا ان کچھ معلوم نہیں، کب انہیں اونگتے کب گرتا کرنے کا معلوم نہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ نے کہا کہ میری ذات ایسی ذات ہے جسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان کیا ہے، ہر طاقتور سے طاقتور انسان، ہر طاقتور سے طاقتور جانور اس نیند کے آگے، اس اونگ کے آگے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیتا ہے، لیکن اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو لہٰذا اسی اللہ کی آپ کو عبادت کرنی ہے۔ اب چوتھی دیکھو کتنے ہو گئے، 1 2 3 4 دلیلیں دیا، اب 5ویں دلیل اللہ دیتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ آسمان زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ رب العالمین کے لیے۔ مثال دیتا ہوں میں آپ کو، میری ایک دکان ہے، میں اس کا مالک، 2 لوگوں کو کام پر رکھا میں کہ تمہیں کیا ہے صبح سے شام تک بزنس کرو، کاروبار کرو، جتنا بھی پیسہ آج کا کلیکشن جو بھی ہے سب لے کو میرے پاس آ جاؤ شام کو، ٹھیک ہے؟ اگر یہ لوگ پورا بیوپار کرنے کے بعد میرے پاس آئے بغیر کسی اور کے پاس جا کو پیسے دیے تو کیا مجھے غصہ آتا نہیں آتا؟ تو اللہ بھی وہی بولتا ہے دنیا آسمان زمین ہر چیز یہاں تک کہ تمہیں بھی میرے تو لہٰذا میں بولا کہ اس کے بدلے میری عبادت کرو۔ جب سب کچھ میرا استعمال کر کے میرے دشمن کے سامنے جا کو جھکے تو مجھے غصہ آتا کہ نہیں آتا؟ ذرا بتاؤ۔ اسی لیے میں جہنم تیار کر کے رکھا ہوں، جہنم میرا غصہ ہے، تو لہٰذا آسمان زمین سب کچھ میری ملکیت میں ہے، تو لہٰذا عبادت بھی میری کرو، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ایک دلیل اللہ رب العالمین کی عبادت کی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، بھائی کون ہے وہ جو میری پرمیشن کے بغیر میرے پاس آ کے دوسرے کی سفارش کر سکے؟ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع سفارش کرے، ریکویسٹ کرے، ریکمینڈ کرے، عندہ یعنی میرے پاس آ کر کسی گنہگار کو لا کر میرے پاس، کون ہے وہ جو میری پرمیشن کے بغیر میری سفارش، اس کی سفارش کرے میرے پاس؟ کیوں؟ کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، میں جانتا ہوں جو کچھ تمہارے سامنے، جو کچھ ظاہر ہے، جو کچھ چھپا ہوا ہے، سب میں جانتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کو ذرا اچھے سے سمجھو، اللہ قرآن میں کئی مرتبہ کئی جگہوں پر بول دیا کہ حشر کے میدان میں میری پرمیشن کے بغیر کوئی کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ اس کا جواب آیت الکرسی میں دیا، کیونکہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، کیونکہ میں انسان کے پاسٹ کو بھی جانتا ہوں، پریزنٹ کو بھی جانتا ہوں، فیوچر کو بھی جانتا ہوں۔ انہیں پہلے کیسا تھا، اب کیسا ہے، سامنے کیسا رہتا ہے، انہیں ساری انفارمیشن میرے پاس ہے۔
تو لہٰذا لائر جب عدالت میں جب کورٹ میں کیس لڑتا نا، ساری انفارمیشن ثبوتوں کے ساتھ اکٹھا کر کے جا کے کیس لڑتا. ارے بھائی تمہارے پاس تو کوئی ثبوت ہے نہیں، انہیں پاسٹ میں کیسا تھا تم نہ نہیں معلوم، پریزنٹ میں کیسا تھا تم نہ نہیں معلوم، فیوچر میں کیسا تھا تم نہ نہیں معلوم. خالی تم ظاہری چیزوں کو دیکھ کر کسی بھی انسان کو جج نہیں کر سکتے، اس کے دل کا حال اللہ جانتا، تم نہیں جانتے. تو لہٰذا یہ جس بندے کی تم سفارش کرنے میرے پاس آئے ہو نا، اس کا سارا چرتر میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. اسی وجہ سے اپنے آپ کو خاموش لائن میں کھڑے رہ جاؤ، جس کی پرمیشن میں دوں گا اسی کی سفارش تمہیں کرنا ہے، کیونکہ مجھے جانتا ہوں کون بندہ کیسا ہے، کون گنہگار ہے، کون مومن ہے، کون منافق ہے، کون مشرک ہے، کون گنہگار ہے. گنہگار ہے تو چلو، شرک نہیں ہے تو میں سفارش کی اجازت دوں گا، لیکن شرک بھی کر لیا، بدعت بھی کر لیا، اس کے ساتھ ساتھ منافق بھی ہے، تو ان کو کیسے میں اجازت دوں گا تم نا؟ تو لہٰذا تم تو جان نہیں سکتے بندے کے بارے میں ساری انفارمیشن میرے پاس ہے، تو اس انفارمیشن کی بیس پر میں تمہیں پرمیشن دوں گا کہ ہاں تم اس کی سفارش کر سکتے ہو، ہاں تم اس کی سفارش کر سکتے ہو. اللہ اکبر. حشر کا میدان، اللہ کے نبی شفاعت کا جھنڈا لے کر کھڑے رہیں گے، ہم لوگ بھاگتے ہوئے جائیں گے اللہ کے نبی کے پاس، جا کر اللہ کے نبی سے کہیں گے اللہ کے نبی سفارش کیجیے ہماری. اللہ کے نبی سجدے میں گر جائیں گے اور رو رو کر اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے. اللہ کچھ سینٹنس سکھائے گا اللہ کے نبی کو، سینٹنسز، وہ سینٹنسز یاد کر کے اللہ کے نبی اللہ کی تعریف کرتے رہیں گے اللہ کے سامنے سجدے میں گرے ہوئے. اللہ کہے گا ارفع رأسک یا محمد، ارفع رأسک یا محمد. اے اللہ کے نبی آپ اپنے سر کو اٹھائیے، آپ کو رونے کی ضرورت نہیں، آپ اپنے سر کو اٹھائیے. اس کے بعد اللہ کہے گا کہ یہ جہنمی جو ہے نا تمہاری امتی، ان کی آپ سفارش کیجئے، ان کی آپ سفارش کیجئے، ان کی آپ سفارش کیجئے. کیونکہ میں جانتا تھا ان کو، دنیا میں لوگ بھٹکے ہوئے تھے، دنیا میں لوگ گناہ تو کر رہے تھے لیکن انہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، انہوں نے میرے ساتھ کسی اور کو پارٹنر نہیں بنایا، تو لہٰذا ان کا حال میں جانتا ہوں، آپ اس کی سفارش کرو، آپ اس کی سفارش کرو. اللہ رب العالمین جس کی طرف اشارہ کرے گا ہمارے نبی اسی کی سفارش کریں گے اللہ کی پرمیشن کے ساتھ. آگے بات سمجھ میں؟ اللہ کیوں یہ شرط رکھا، کیوں یہ کنڈیشن رکھا، اللہ اس کا جواب بھی دے دیا. اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اب آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ رب العالمین کے علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے، علم کو یہ لوگ باؤنڈری قائم نہیں کر سکتے. یہ نہیں بول سکتے کہ اللہ کا علم اتنا اچھا ہے، اللہ کا علم اتنا اچھا، نہیں بول سکتے. الا بما شاء، اللہ جس کو جتنا دینا چاہے، اللہ جتنا چاہے اللہ دے سکتا ہے، بس اتنا علم وہ لوگ جان سکتے، لیکن سارے علم کا یہ لوگ احاطہ نہیں کر سکتے. مثال کے طور پر ایک مثال میں آپ کو دوں گا. ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئر، یہ سافٹ ویئر بناتا ہے. ایک ہوتا ہے سافٹ ویئر انجینئر، ایک ہوتا ہے یوزر، اس سافٹ ویئر کو یوز کرنے والا. اس کے پاس ہر چیز کا ایکسس ہوتا ہے، ہر چیز کو یہ آپریٹ کر سکتا ہے، لیکن یوزر ہر چیز کو آپریٹ نہیں کر سکتا. جتنا یہ ایکسس اس کو دے گا، جتنی پرمیشن یہ اس کو دے گا، یہ اتنا ہی یوز کر پائے گا. تو لہٰذا اللہ رب العالمین اس دنیا کا کریٹر ہے، اس دنیا کو بنانے والا ہے. اللہ کہتا ہے کہ میرا علم لامحدود ہے، کوئی میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتا. ہاں جتنا میں تمہیں ایکسس دوں اتنا ہی تم کیا ہے جان سکتے ہو، اتنا ہی تم علم حاصل کر سکتے ہو. ایک اوپن ایگزامپل ہمارے آندھرا میں ہے جگن گورنمنٹ. اس نے گورنمنٹ اسکول میں جو بچے پڑھ رہے ہیں نا، آئی تھنک 8 کلاس کے بعد سے، تو ان کو ایک ٹیب دیا، ٹیب کے اندر ہر چیز کا ایکسس چھین لیا، صرف آن لائن کلاس کا ایکسس رکھے، گوگل کے اندر کچھ چیزوں کے حد تک انہیں ایکسس دے کے ساری چیزوں کا ایکسس چھین لیا. سیٹنگ نہیں، کیمرہ نہیں، یوٹیوب نہیں، کوئی سوشل میڈیا کا اپلیکیشن نہیں. تو لہٰذا ایکسس پورا بنانے والے کے ہاتھ میں، لیکن یوزر کے ہاتھ میں اونلی اتنی ہی پرمیشن اس کے پاس ہے جتنا انہیں پرمیشن دیا. تو ساری دنیا کا کریٹر اللہ ہے، سب کچھ اللہ ہے، لیکن اللہ کا علم ہمیں اتنا ہی ہے جتنا اللہ نے ہمیں سکھایا ہے. جتنی چیزوں کا اللہ نے ہمیں ایکسس دیا ہے، ہم اتنی ہی چیزوں کو جان پائے ہیں. آگے بات سمجھ میں؟ اسی کو اللہ بیان کر رہے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. اللہ کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، کوئی اللہ کا علم اتنا ہی بول کے اندازہ نہیں لگا سکتا. اللہ کا علم لامحدود ہے. اللہ اکبر. اور اللہ آگے بولتا ہے اور اس کو اچھے سے واضح کرتا ہے، تم اس کے ذریعے بھی تم اندازہ لگا سکتے ہو. کون سا ہے وہ؟ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ کی جو کرسی ہے نا، آسمان اور زمین کو گھیرے ہوئے ہے.
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرسی یہ ہے موضع القدمین، اللہ کے پاؤں رکھنے کی جگہ، یہ ہے کرسی، ٹھیک ہے۔ اب یہ کرسی کتنی بڑی ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس بولتے ہیں 7 آسمانوں کو اور 7 زمینوں کو لے لیا جائے، ان کو چوڑا کر دیا جائے، پھیلا دیا جائے، اور اللہ کی کرسی کے آگے اگر ان کو رکھ دیا جائے تو ان کی حیثیت، ان کی ویلیو ایسی ہوگی جیسے ایک بہت بڑے میدان میں، ایک بہت بڑے جنگل میں ایک انگوٹھی اگر ڈال دی جائے اس کے اندر، وہ چٹیل میدان، وہ بڑے جنگل کے مقابلے میں جو انگوٹھی کی حیثیت ہے، جو انگوٹھی کی ویلیو ہے، وہی ویلیو 7 آسمان اور 7 زمین کی اللہ کی کرسی کے آگے۔ اللہ اکبر! جب اللہ کی کرسی اتنی بڑی ہے تو اللہ کا عرش کتنا بڑا ہوگا اور اللہ کتنا بڑا ہوگا، ذرا اس کا اندازہ لگاؤ۔ جب اللہ اتنا بڑا ہے تو اللہ کا علم کتنا زیادہ ہوگا۔ تو اللہ نے کہا کہ تم میرے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تم اس کو جان نہیں سکتے کہ میرا علم کتنا ہے، لہٰذا میرا علم اتنا ہی ہے، میرا علم آپ اتنا ہی جان سکتے ہو جتنا کہ میں نے آپ کو دیا ہے۔ آئی بات سمجھ میں؟ تو ہمیشہ اللہ سے علم کی دعا کریں، اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما والحمد للہ علی کل حال۔ اب اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ نے کہا وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا، بھئی آسمان اور زمین کی حفاظت مجھے تھکا نہیں سکتی۔ آدھا یعود کس کو بولتے جانتے ہیں؟ ایک ہے میرا ہاتھ، یہ ٹھیک ہے، ایک ہاتھ پیچھے، یہ ہاتھ جا کے جب اس کے اوپر پریزر ڈال کے جب اس کو بینڈ کر دیا تو یہ ہاتھ جو ہے نا، یہ ہاتھ کے پریزر میں آ گیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ ہاتھ جا کے اس کو جھکا دیا، جھکانے کی وجہ سے یہ ہاتھ کے اندر تھوڑی طاقت کم ہو گئی، یہ ہاتھ تھک گیا، ٹھیک ہے نا، تھک گیا یہ ہاتھ، پریزر برداشت کرتے کرتے یہ ہاتھ تھک گیا۔ تو یہ آدھا یہ اردو کا ورڈ اس کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کا اپوزٹ معنی لیں گے تو اس کا مطلب آسمان اور زمین کی حفاظت اللہ کو تھکا رہی ہے، اللہ کو تھکن محسوس ہو رہی ہے، اس کا مطلب تھکان اللہ کے اوپر غالب آ رہی ہے، نعوذ باللہ۔ اللہ کے اوپر یاد رکھو کوئی بھی چیز غالب نہیں آ سکتی، اسی وجہ سے اللہ نے کہا لا یعودہ حفظہما، آسمان اور زمین کی حفاظت مجھے تھکا نہیں سکتی۔ ازل سے، سٹارٹنگ سے میں تمہاری حفاظت کرتے آ رہا ہوں ان آسمان و زمین کی، ابد تک، جب تک دنیا قائم رہے گی اس وقت تک میں حفاظت کرتا ہی رہوں گا، لیکن اس کی حفاظت مجھے تھکا نہیں سکتی۔ تھکن کی وجہ سے نہ مجھے نیند آتی ہے نہ مجھے اونگ آتی ہے۔ اللہ اکبر! یہ تھی آیت الکرسی، اور اللہ نے کہا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اللہ تو وہ ہے جو بہت 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 بلند ہے اور بہت زیادہ عظمت والا، عزت والا اور بہت بڑے مرتبے والا اللہ رب العالمین ہے۔ تو لہٰذا اتنا بڑا جب تمہارا اللہ رب العالمین ہے، اتنی عظمت والا، اتنی شان والا، اتنی طاقت والا، اتنے علم والا، تو ایسے اللہ ہی کی تمہیں عبادت کرنا ہے، کیونکہ اللہ کے مثل کوئی دوسرا نہیں ہے ایسا، تو لہٰذا اسی ایک کی تمہیں کیا ہے، عبادت کرنا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، وہی عبادت کے لائق ہے، تو لہٰذا اسی کی عبادت ہم کریں گے۔ یہ تھی آیت الکرسی، امید کے سمجھ گئے ہوں گے۔ اب اس کے بعد آیت ہے آیت نمبر 256، اللہ کہتا ہے لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، کیوں زبردستی نہیں؟ کیونکہ تبین، واضح ہے، اوپن ہے، کیا؟ الرشد، ہدایت، من الغی، گمراہی، گمراہی ہدایت دو بھی واضح ہیں۔ فمن یکفر بالطاغوت، جو بھی انسان طاغوت کا انکار کر کے، طاغوت کس کو بولتے ہیں؟ اللہ نے ایک باؤنڈری لگا دی، ایک حد، ایک لمٹ، اس کو جو بھی چیز کراس کرتی ہے اس کو بولتے ہیں طاغوت۔ اللہ نے کہا کہ بھئی تمہیں یہ چیز کراس نہیں کرنا، یہ باؤنڈری تو پھلانگ کر ادھر نہیں آنا، ٹھیک ہے، یہ باؤنڈری کراس نہیں کرنا، یہ لمٹ کراس نہیں کرنا۔ جو بھی انسان اللہ کی بات کا انکار کر کے باؤنڈری کراس کرتا ہے تو وہ ساری چیزیں طاغوت کے اندر آتی ہیں۔ اور آسان سے سمجھنے کے لیے، اللہ کا انکار کرنے کے لیے جو جو چیزیں تمہیں ہیلپ کر رہی ہیں، نماز پڑھنے سے جو چیز روک رہی ہے، زکوٰۃ دینے سے جو چیز روک رہی ہے، دین پر عمل کرنے سے جو بھی چیز تمہیں روک رہی ہے نا، وہ سب طاغوت کے اندر آتی ہیں۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کہ جو انسان طاغوت کا انکار کر کے یؤمن باللہ، اللہ پر ایمان لاتا ہے، فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، تو گویا اس نے ایک ایسے مضبوط
کڑے کو پکڑ لیا، ایک ایسی مضبوط چین کو پکڑ لیا، لانفصام لہا، جو کہ اس سے کبھی چھوٹنے والی نہیں ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ رب العالمین سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے پہلی آیت میں کیا کہا، فَمِنْهُمْ مَنْ آمَنَ بِهِ وَمِنْهُمْ مَنْ كَفَرَ، ان اختلاف کر لیے، لڑ لیے، کچھ لوگ ایمان لائے، کچھ لوگ کیا ہے کفر کر ڈالے، کافر بن گئے۔ تو یہاں پر اللہ کچھ کیا بولتا ہے، بھئی یہ دین اسلام میں کوئی زبردستی نہیں، چاہے تو ایکسپٹ کرو، چاہے تو انکار کرو، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہاں ہدایت بھی واضح ہے، یہاں پر گمراہی بھی واضح ہے۔ اب تمہارے اوپر ڈیپینڈ، تمہیں درمیان میں ہے، اب تمہارے اوپر اختیار میں تم نہ دیا ہوں، آپشن تمہارے پاس ہے، تمہارا انٹینشن جس طرف زیادہ رہے گا میں تمہیں اس طرف گائیڈ کروں گا۔ اگر تمہارا انٹینشن زیادہ ہدایت کی طرف ہے، کیا بولتے ہیں اس کو، رہنمائی کی طرف ہے، تو میں کہے تمہارا انٹینشن تمہیں کیا ہے سیدھے راستے کی طرف تمہیں راستہ دکھاؤں گا۔ نہیں، اگر تم سیدھا راستہ جاننا ہی نہیں چاہتے ہو، تم گمراہی کی طرف آنا چاہتے ہو، تو میں گمراہی کی طرف تمہیں بھٹکا دوں گا، تمہیں گمراہی کی طرف لے کر چلا جاؤں گا۔ تو لہٰذا اللہ نے کہا کوئی زبردستی نہیں، کوئی پریشر نہیں ہے تمہارے اوپر، کیونکہ بعض صحابہ کرام جب اسلام قبول کرے، جب کافر سے اسلام مسلمان ہوئے، تو ان کے کچھ بچے نا یہودی اور نصارہ بن گئے تھے۔ تو یہ صحابہ چاہ رہے تھے کیا، ہم جب ایمان لا لیے ہیں تو ہمارے بچے کیوں یہودی نصارہ، ان کو بھی کیا ہے ہم ایمان والے بنائیں گے۔ تو جا کر پریشر ڈال کر ان کو لا کر ایمان میں کنورٹ کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تو اللہ نے آیت اتار دی، لا اکراہ فی الدین، خبردار دین میں کوئی زور و زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی طاقت کے مطابق، اپنی طاقت کے زور پر ان کی باڈی کو تو جھکا سکتے ہو اسلام کی طرف، لیکن ان کے دل کو جھکا نہیں سکتے۔ ہمارے پاس دل کا اصل ہے، دل کے ارادے سے جو کام ہوتا ہے وہی اثر رکھتا ہے، اسی کے مطابق ہم فیصلہ کرتے ہیں۔ تو لہٰذا باڈی کا جھکنا نہ جھکنا ہمارے لیے کوئی معنی نہیں رکھتا، دل جھک رہا ہے کیا ہم وہی دیکھیں گے۔ تو لہٰذا دل اسی وقت جھکے گا جب وہ دل سے چاہے گا اس دین کو۔ تو لہٰذا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی اسلام میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ اگر کوئی اپنے دل سے آنا چاہے تو آلویز ویلکم، جب چاہے وہ آ سکتا ہے۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 257، ایسی نا اسی گمراہی کو، اسی ہدایت کو اللہ ایک الگ اینگل سے واضح کر رہا ہے۔ دیکھو آیت نمبر 257، اللہ کہتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ پہلے ترجمہ دیکھو، بعد میں آیت کو سمجھتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اللہ وہ ہے ولی الذین آمنوا، اللہ ولی ہے یعنی دوست، اللہ ان لوگوں کا دوست ہے آمنو جو ایمان لائے، یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ انہیں کیا کرتا ہے، گمراہی سے، اندھیرے سے نکالتا ہے روشنی کی طرف، اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لا کر چھوڑتا ہے۔ والذین کفروا، لیکن جنہوں نے انکار کیا، جو کافر بن گئے، اولیاؤہم الطاغوت، یہ طاغوت کے دوست ہیں، پیچھے گزرا نا طاغوت، فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ، طاغوت کی تشریح میں نے کر دیا آپ کے سامنے۔ تو اللہ نے کیا کہا، جو اللہ پر ایمان لائے اللہ ان کو اندھیرے سے روشنی میں لا کو چھوڑتا، لیکن جو انکار کردہ رہے اللہ کا، جو کافر بن گئے، یہ طاغوت کے دوست بن گئے۔ اب یہ طاغوت کیا کرتے معلوم، یخرجونہم، انہیں نکالتے ہیں، من النوری، روشنی میں سے نکال کو، الی الظلمات، اندھیرے میں چھوڑ ڈالتے، بالکل اپوزٹ اللہ کے۔ اللہ اندھیرے سے نکال کو روشنی میں لاتا، یہ طاغوت کیا کرتے ہیں، روشنی سے نکال کو اندھیرے میں چھوڑ ڈالتے۔ اولئک اصحاب النار، یہی جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہیں گے۔ ٹھیک ہے نا، اللہ نے دو چیزیں دے دیا، میرے دوست بنو گے تو میں اجالے میں لا کر چھوڑوں گا، اگر میرے دشمن کے دوست بنو گے تو میرا دشمن تمہیں اندھیرے میں ڈھکیل دے گا۔ آیت واضح ہو گئی، سمجھ میں آ گئی۔ اب سامنے دیکھو تین مثالیں اللہ رب العالمین ذکر کرتا ہے، کیسے اللہ رب العالمین اپنے دوستوں کو اندھیرے سے روشنی کی طرف لاتا ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی مثال آیت نمبر 258، اللہ کہتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت قال انا احیی وامیت قال ابراہیم فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبہت الذی کفر واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلی مثال اللہ کہتا ہے الم ترى، اے نبی کیا آپ نہیں جانتے، الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، وہ انسان
الم تر الی الذی حاج ابراہیم، اس انسان نے ابراہیم سے جھگڑا کیا اس رب کے بارے میں، ان آتاہ اللہ الملک، جس نے اسے بادشاہت عطا کی تھی۔ اے نبی کیا آپ اس انسان کو نہیں جانتے جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ کیا جھگڑا؟ اس رب کے بارے میں جس رب نے کیا ہے اسے بادشاہت دی تھی۔ بادشاہت ابراہیم کو نہیں، بادشاہت لڑنے والے کو دی تھی۔ آئی بات سمجھ میں؟ اے نبی کیا آپ کو اس کے بارے میں نہیں معلوم جو کیا ہے ابراہیم سے جھگڑا کیا؟ کس کے بارے میں؟ اس کے رب کے بارے میں، ابراہیم کے رب کے بارے میں، حالانکہ ابراہیم کے رب نے اسے بادشاہت دی تھی، حکومت دی تھی۔ اب سامنے دیکھو جھگڑا کیا تھا وہ، اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، جب ابراہیم نے کہا میرا رب تو وہ ہے جو یحیی زندہ کرتا ہے، و یمیت اور مارتا ہے، قال اس نے کہا انا احیی و امیت، اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب، بھائی ٹھیک ہے، میرا اللہ تو وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں سورج ڈباتا ہے، اب تو ایک کام کر، یہاں سے نکال کو وہاں ڈبا، مغرب سے نکال کو مشرق میں ڈبا۔ فبہت الذی کفر، بھوکلا گیا وہاں پر کیا ہے، اب بے لاجواب ہو گیا، اور واللہ لا یہدی کفر، انکار کر دیا، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اب یہ آیت کا ترجمہ ہو گیا، اب ہم اس آیت کو سمجھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کی ایک شارٹ تاریخ، ایک شارٹ ہسٹری کیا ہے میں آپ کے سامنے رکھ کر اس کو سمجھاؤں گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو جنم ہوا، جو پیدائش ہوئی ابراہیم علیہ السلام کی، ایک مشرک گھرانے میں ہوئی، ٹھیک ہے۔ ہر طرح کا شرک ان کے زمانے میں تھا، بت پرستی، سورج پرستی، ستارہ پرستی، چاند پرستی، ہر ایک کی پرستی پوجا لوگ کرتے تھے۔ ایسے گھرانے میں ابراہیم پیدا ہوتے ہیں۔ ان کو کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کو بچپن سے ہی بائی برتھ ان کے اندر کیا ہے، بتوں سے نفرت ان کے اندر تھی، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام ایک بار ایسی زندگی میں بڑے ہو گئے، بڑے ہونے کے بعد جوانی کے مرحلے میں ان کے جو باپ دادا تھے، جو بھی گاؤں والے تھے، ایک میلہ، ایک عید کے لیے سارے لوگ گاؤں چھوڑ کر جنگل میں چلے گئے، بس ابراہیم علیہ السلام بچ گئے بہانے سے۔ اس کے بعد جتنے بھی بتاں تھے نا ان کے معبود، سارے معبودوں کو قتل کر ڈالے، کلاڑی لگ جا کو بڑے معبود کے گردن میں لٹکا ڈالے۔ سارے لوگ عید کر کو واپس آنے کے بعد دیکھے ارے رے ہمارے پورے معبود یہاں پر قتل ہو گئے، کون کی ایک کا سر اڑ گیا، ایک کا ہاتھ اڑ گیا، ایک کا پیر ٹوٹ گیا، آخر کریا کون ان کو؟ پکڑتے ابراہیم علیہ السلام کو، انویسٹیگیشن ہوتی، انویسٹیگیٹ کر کو سیدھا لگ جاتے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ نمرود رہتا، جو خود اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اپنے آپ کو اللہ بولتا تھا، ہے بات سمجھ میں؟ تو اس کے پاس لے کر جاتے، بھائی ٹھیک ہے تو تیرا اللہ کر وہ بولتا ہے نا، چل آپس میں ڈیبیٹ کریں گے۔ اب وہ ڈیبیٹ وہاں پر ہوتی سو، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کیا بولے، جن کو تم اللہ مانتے ہو نا، یہ اپنی حفاظت نہیں کرے، یہ تمہاری حفاظت کیا کر پائیں گے؟ اپنے آپ کو قتل ہونے سے نہیں بچا سکے تمہارے اللہ، تمہاری حفاظت کیا کر پائیں گے؟ آخر تمہارے اللہ ہوئے کیسے ہے؟ سارے گاؤں والے پکڑ لے کو ابراہیم علیہ السلام کو نمرود کے پاس لے کر گئے، بھئی ایسا ایسا دیکھو ہمارے خدا کو مار ڈالا ہے انہیں۔ تو وہاں پر نمرود کی اور ابراہیم علیہ السلام کی ڈیبیٹ چلتی۔ سب سے پہلا کوشچن اللہ وہی بولتا ہے، کیا آپ کو نہیں معلوم کیا اس انسان کے بارے میں، یعنی اس نمرود کے بارے میں جسے اللہ نے حکومت دی تھی، بادشاہت دی تھی، اس کے باوجود بھی اس نے ابراہیم سے میرے بارے میں ڈیبیٹ کیا ہے، میرے بارے میں کیا ہے، جھگڑا کیا ہے ابراہیم سے۔ وہ ڈیبیٹ کیا تھی اصل میں؟ دیکھو سامنے کیا بولتا ہے اللہ۔ ابراہیم سامنے سے کوشچن کرتے، ربی، میرا رب تو وہ ہے، الذی یحیی و یمیت، جو کیا ہے، زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ سامنے سے نمرود نے کہا بھئی اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندہ کرتا ہوں میں بھی مارتا ہوں۔ دو انسانوں کو بلاتا، بلا کیا کرتا، ایک کو مار ڈالتا ہے، ایک کو چھوڑ ڈالتا۔ دیکھ انہیں مثال کے طور پر قیدی رہتا ہے ایک انسان، اس کے اوپر پھانسی کی سزا سنے رہتے ہیں اس کو، ایک آزاد انسان رہتا۔ اب ایک آزاد انسان کو قیدی کو بلاتا نمرود، ملا کو کیا کرتا، آزاد کو مار ڈالتا، قیدی کو چھوڑ ڈالتا، اور کیا بولتا ابراہیم کو، دیکھ اس کے اوپر موت واجب ہو گئی تھی، اسے پھانسی واجب ہو گئی تھی، لیکن اسے میں زندہ کر ڈالا، انہیں آزاد انسان تھا، مرنا بول کو اسے معلوم بھی نہیں تھا، میں اسے مار ڈالا، دیکھ میں وہاں زندہ کرے ہیں مار ڈالا۔ اب ابراہیم علیہ السلام، ارے موٹی کھوپڑی تجھے ایسا سمجھ میں آئی کیا میری بات، بول کے ابراہیم کیا کرے معلوم، ابراہیم علیہ السلام، اللہ اکبر، سامنے دیکھا، اس سے زبردست کوشچن سامنے رکھے۔ اب اس کا مائنڈ سیٹ بنے، بھئی ایسا ہے کیا، اس کا مطلب تو
مردوں کو زندہ کرتا، زندوں کو مارتا. اس کو مطلب اتنا زیادہ پاور تیرے پاس ہے، اتنا زیادہ اتنی طاقت تیرے پاس ہے، تو ایک آسان ایک چھوٹا کیا بولتے ٹاسک تیرے سامنے رکھتا ہوں. جب تو اتنا بڑا کام کر سکتا ہے تو یہ چھوٹا کام بہت آسانی سے تو کرتا. وہ چھوٹا کام کیا ہے؟ ابراہیم نے کہا فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ. میرا اللہ جو ہے نا مشرق سے سورج نکال کو مغرب میں ڈباتا، تو ایک کام کر، یہاں مغرب سے نکال کو مشرق میں ڈبا کو دکھا مجھے. بھئی تو زندہ کرتا، مارتا، اتنا پاور تیرے پاس ہے، تو یہ تو تیرے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، تو ایزی کر ڈالتا اس چیز کو. یہاں سے نکلتا ہے نا سورج، ذرا وہاں سے نکال کو دکھا ڈال. اللہ نے نقشہ کھینچا ہے، فبہت الذی، بھوکلا گیا وہاں پر. ارے یہ کیسا سوال کر ڈالا ہے مجھ سے، یہ میری طاقت کے باہر ہے. فوراً انکار کر ڈالا. وہ غصے میں آ کو کیا بولے، اے آگ جلا، اسے جلا ڈالنا، اسے رکھنا نہیں. پوری 1 مہینے تک آگ بھڑکائی گئی. آگ میں اٹھا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا. تو آیت نازل ہو گئی، قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ أَشَدُّ حَرًّا، اے آگ میرے بندے ابراہیم کے لیے آج تجھے ٹھنڈی ہونی پڑے گی. یہ واقعہ تھا، یہ ڈیبیٹ تھی، ٹھیک ہے نا. اللہ دیکھو یہاں پر اپنے بندے ابراہیم کو، جن کی پیدائش ایک مشرک گھرانے میں تھی، اللہ نے اس مشرک گھرانے سے اپنے دوست ابراہیم کو، جب وہ اللہ کو ڈھونڈنا چاہتے تھے تو اللہ نے اس مشرک گھرانے سے نکالا اور ایک کافر سے ڈیبیٹ کرایا، ایک نمرود سے جو کہ اپنے آپ کو خدا بولتا تھا، اللہ بولتا تھا. ابراہیم علیہ السلام کو میں نے سوال سکھائے، ابراہیم کوشچن کرتے گئے، سامنے سے انہیں کہا، جواب نہیں دے سکا، لاجواب ہو گیا. آخر کار غصے میں آ کر پاور تھا اس کے پاس، تو جلانے کا وہاں پر آرڈر دے دیا. آگ بھڑکائی گئی تو لہٰذا ان کو آگ میں داخل کر دیا گیا. لیکن اللہ نے اس آگ سے بھی ابراہیم کو بچا کر باہر نکالا. تو اللہ نے کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، میں اپنے دوستوں کو گمراہی سے، اندھیرے سے، تکلیف سے نکال کر روشنی کی طرف، آسانی کی طرف لاتا ہوں. سب سے پہلی اگزامپل میں اپنے بندے ابراہیم کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لے کر آ گیا. اللہ اکبر. سمجھ میں آ گئی بات؟ پہلی مثال. اب دوسری مثال دیکھو اللہ کیسے نکالتا ہے گمراہی سے ہدایت کی طرف. آیت نمبر 259، او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال ان یحیی هذه اللہ بعد موتها فاماتہ اللہ 100 عام ثم بعثہ قال کم لبثت قال لبثت يوما او بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر الى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر الى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر الى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال اعلم ان الله على كل شيء قدير. یا اللہ نے کہا نا، یہ مثال دے رہا اللہ کیسے گمراہی سے ہدایت کی طرف لاتا ہے اللہ. او کالذی مر علی قریۃ، یا اس انسان کی طرح جو ایک قریے سے گزرا، ایک ولیج سے گزرا. مرہ مانے وہاں سے جانا، قریۃ مانے ولیج، ایک ولیج سے گزرا. وہی خاویۃ علی عروشها، وہاں پر کھنڈر مکانات پورے کھنڈر ہو چکے تھے، سارے لوگ مرے پڑے ہوئے تھے اور پورے مکانات کھنڈر ہو چکے تھے، ویران ہو چکے تھے. قال، اس گزرنے والے نے کہا، انا یحیی هذه اللہ بعد موتها، اللہ ان کو مارنے کے بعد، موت دینے کے بعد آخر کیسے زندہ کرتا ہے اللہ. قال، اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا فَأَمَاتَهُ اللَّهُ 100 عَامٍ ثُمَّ بَعَثَ، اللہ نے اس انسان کو 100 سال کے لیے مار دیا، موت دے دی اللہ رب العالمین نے 100 عام، 100 سال کے لیے. ثُمَّ بَعَثَهُ، پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا. قال، اور کہا کم لبثت، کتنے سال سو گئے تھے، کتنے سال یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ نے کہا کتنی مدت تک یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے تمہیں. تو انہوں کیا بولتے معلوم، قال لبثت یوما او بعض یوم، اللہ ایک دن یا ایک دن سے تھوڑا کم، ایک دن یا تھوڑا حصہ میں یہاں پر رکا ہوں، بس زیادہ کیا بھی نہیں. اللہ نے کہا قال بل لبثت 100 عام، ارے ایک دن تھوڑا دن نہیں بلکہ 100 سال تم یہاں پر تھے. فانظر الی طعامک و شرابک، ذرا اپنے ٹفن کی طرف دیکھو، جو توشہ لے کو تم آئے تھے نا، طعام کھانا، شراب پینا، جو کھانا پانی تمہیں لے کو آئے تھے نا، ذرا اسے دیکھو. لم یتسنہ، وہ تو سڑا نہیں ہے. لیکن وانظر الی حمارک، جس گدھے کے اوپر سوار ہو کو تم آئے تھے نا، ذرا اس گدھے کی حالت دیکھو، وہاں پر پورے ہڈیاں بوسیدہ ہو کو ختم ہو کو چلے گئے انہیں ہانچ، پورے ہڈیاں اس کے بوسیدہ ہو کو پڑے وہاں پر. وانظر الی العظام، اور بولتا ہے اللہ وانظر الی العظام، ذرا ہڈیوں کی طرف دیکھو، کیف ننشدها، کیسے وہ آپس میں آ کر ایک دوسرے سے جڑتی ہیں.
ثم نکسوها لحما، پھر کیسے اس کے اوپر گوشت چڑھتا ہے. فلما تبین له، اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے ساری چیز واضح کر دیا. قال، اور کہا، اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، انہوں نے جان لیا کہ بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. اس میں اللہ کیا بیان کرنا چاہتا ہے؟ یہ آدمی تھے حضرت عزیر علیہ السلام. عزیر علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرتے ہیں جہاں پر پورے کھنڈرات رہتے ہیں، سارے لوگ مرے پڑے ہوئے، ہڈیاں سائی پڑی ہوئی ہیں سامنے. اپنے گدھے کو وہاں پر رکا کر بولتے ہیں کہ آخر اللہ ان کو کیسے زندہ کرے گا. تو اس وقت اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان کو 100 سال کے لیے موت وہاں پر دے دی، 100 سال کے لیے ان کو مار دیا. اس کے بعد ان کو اٹھایا، اللہ نے کہا کم لبثت، بھئی کتنی مدت تک یہاں پر ٹھہرے ہوئے تھے تمہیں؟ انہوں نے کہا کہ 1 دن یا 1 دن کا کچھ حصہ، کیونکہ جب وہ بستی میں آئے تھے تو دن سٹارٹ ہو رہا تھا، دن شروع ہو رہا تھا. جب وہ دوبارہ زندہ ہوئے تو دن ختم ہونے کو آ رہا تھا. تو وہ اندازہ لگا، کیا بولے انہوں، 1 دن یا کچھ حصہ میں یہاں پر رکیا بس. تو اللہ بولے 100 سال تک تمہیں وہاں پر انتقال ہو گئے تھے، تمہیں وہاں پر مر گئے تھے، تمہیں موت آ گئی تھی وہاں پر. ذرا اپنے کھانے کو دیکھو، تمہارا کھانا تو فریش ہے، جیسا لائے تھے ویسا ہے، لیکن تمہارے گدھے کو دیکھو وہاں پر کیسا مر کو سڑ کو گل کو ہڈیاں بوسیدہ ہو گئے، اس کے ذرا دیکھو. اس کے بعد یہ سارے انسانوں کو دیکھو جن کی ہڈیاں بکھری پڑی ہے نا، اب دیکھو ہوتا کیا ہے یہاں پر. اللہ رب العالمین نے خود ان کے اوپر ایکسپیریمنٹ کیا، خود ان کے اوپر کیا اس چیز کو آزمایا، خود ان کے آنکھوں کے سامنے اللہ کیا ہے گدھے کو مار کر اس کی ہڈیوں کو دکھا کر اللہ نے کہا وانظر الی العظام، اب سارے ہڈیوں کو تم دیکھو، کیف ننشزها، کیسے آپس میں ملتی ہیں، ثم نکسوها لحما، کیسے گوشت آ کر اپنے آپ اپنی باڈی پر لگ جاتا ہے. اس کے بعد فلما تبین له قال اعلم، تو ساری کی ساری چیزیں حضرت عزیر کے سامنے واضح ہو گئی. تو کہنے لگے میں جان لیا ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ کے اس لیے تو ہر چیز پاسبل ہے، ہر چیز پر اللہ رب العالمین قادر ہے. یہ بات سمجھ میں؟ 2 مثال ہو گئے. اللہ کیسے آ کر انہوں عزیر علیہ السلام کیا بولے، کیسے نکال سکتا آخر اللہ، تو اللہ نکال کو دکھا ڈالا. ایسے اپنے بندے عزیر کو گمراہی سے ہدایت کی طرف لا لیا، کیونکہ آنکھیں سے دیکھ لیے تو اللہ کو مان لیے، یقین آ گیا ان کو، آ گئے ہدایت کی طرف. اور تیسری چیز دیکھو، تیسری مثال اللہ رب العالمین کیا دیتا ہے، آیت نمبر 260، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثُمَّ ادْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. ابراہیم علیہ السلام تو نمرود کیا بولے تھے، میرا اللہ وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اب آئے ابراہیم علیہ السلام اللہ سے پوچھے کہ اللہ میں تو نمرود کو بول ڈالا کہ تو مارتا زندہ کرتا مجھے معلوم، لیکن اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں. اذ قال ابراہیم، ابراہیم نے کہا ربی، اے میرے رب، ارنی، مجھے دکھا، کیف تحیی الموتا، تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے. قال، اللہ نے کہا اولم تؤمن، کیا تو ایمان نہیں لاتا اس چیز پر، کیا تجھے یقین نہیں ہے میری اس بات پر. قال، ابراہیم نے کہا بلا، اللہ کیوں نہیں، ولیکن لیطمئن قلبی، لیکن اللہ میں دلی اطمینان چاہتا ہوں، میرے دل کے سیٹسفیکشن کے لیے اللہ ایک بار دیکھنا چاہتا ہوں میں. قال، اللہ نے کہا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندوں کو، 4 برڈز کو لو، فسرہن الیک، اس سے اچھی طرح مانوس ہو جاؤ، اچھا دیکھ لو سارے پرندوں کو، اوپر نیچے جتنا جہاں جہاں دیکھنا ہے، جو نشانیاں دیکھنا ہے سب دیکھ لو. اس کے بعد ثم اجعل علی کل جبل منہن جزءا، سب کو ٹکڑے ٹکڑے کر کو، جبل منہن جزءا، پہاڑ پہ الگ الگ پہاڑوں پر ان کو رکھ دو. ثم ادعوہن، پھر کھڑ کر ان کو پکارو، یأتینک سعیا، وہ اپنے آپ آٹومیٹک بنتے جائیں گے، ایک پرندہ بن کر اڑتے ہوئے یأتینک تمہارے پاس آ جائیں گے. وَاعْلَمْ، اور جان لو، ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں پر دیکھ لیے ابراہیم علیہ السلام بول ڈالے تھے وہاں پر اللہ تو زندہ کرتا ہے، لیکن میں مان تو ہوں، لیکن دلی اطمینان کے لیے اللہ. دیکھو یقین نہ 3 طرح کا ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے علم الیقین، ایک ہوتا ہے عین الیقین، ایک ہوتا ہے حق الیقین. تینوں طرح کا یقین قرآن میں موجود ہے، ٹھیک ہے، آپ پڑھو گے تو آپ کو آ جائے معلوم ہوگا. اب میں تینوں یقین کو ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتا ہوں. علم الیقین کا مطلب کیا ہے، اللہ کے نبی بتا ڈالے جنت جہنم ہے تو بس انہوں بولے ہمیں مان لینا، اس کو بولتے علم الیقین. اب دوسرا ہوتا ہے حق عین الیقین، جب حشر کا میدان لگتا
تو اللہ رب العالمین جہنم کو بھی لا کو سامنے رکھتا ہے، جنت کو بھی لا کو سامنے رکھتا ہے۔ سورہ شعراء کی آیت ہے وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، جنت جہنم دو بھی آیت ہے، اپنی آنکھیں سے دیکھ لیتے جنت کو جہنم کو، وہ ہوتا عین الیقین، عین کہتے آنکھ کو، آنکھوں دیکھا یقین۔ اب حق الیقین کب ہوتا معلوم؟ جب جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں جب چلے جائیں گے، جب اسے فیل کریں گے نا، تب ہوتا حق الیقین۔ ہاں بھئی اللہ کے نبی دنیا میں بولے تھے جنت جہنم بول کو، ہمیں حشر میں دیکھ لیے جنت جہنم بول کو، اب جنت کے اندر آ کو ہم فیل کر رہے ہیں، اس کو بولتے ہیں حق الیقین۔ ابراہیم بولتے ہیں اے اللہ بس میرا دلی سیٹسفیکشن کے لیے، اے اللہ میں عین الیقین چاہتا ہوں، آنکھوں دیکھا یقین میں چاہتا ہوں، لہٰذا اللہ ایک بار دکھا دل کیسے۔ اللہ نے کہا کہ پرندوں کو دیکھ لو، لے لو 4 پرندوں کو اچھا پیس پیس کر ڈالو اور نشانیاں یاد رکھ لو، اور چاروں کو الگ الگ پہاڑ کے حصے پر رکھ ڈالو اور پکارو، تو چاروں پرندے کیا ہے اڑتے ہوئے آ گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا۔ تو لہٰذا یہ تیسری اگزامپل اللہ رب العالمین نے یہاں پر دیا کہ میں کیسے اپنے بندے کو ہدایت پر لاتا ہوں، جو ہدایت پر آنا چاہتا ہے میں ہمیشہ ریڈی ہوں اس کو ہدایت پر لانے کے لیے۔ 3 واقعے مل گئے، کیسا اللہ اپنے دوستوں کو گمراہی سے نکالتا ہے، ہدایت کی طرف لاتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا، عزیر علیہ السلام کو بھی گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لایا، پھر ابراہیم علیہ السلام کو آنکھوں سے دکھا کر کیسے ہمیں مردوں کو زندہ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہاں پر بتا دیا، اور پوری دنیا کو یہ پیغام اللہ نے دے دیا اس واقعے کے ذریعے، آپ اپنے مردوں کو چاہے کہیں پر جلا کر راکھ کو کہیں بھی بکھرا دو، کوئی کون سی بھی ندی میں جا کو اس کی استیاں آپ بہا دو، لیکن بس میرا ایک ہی اشارہ، بس میرا ایک ہی حکم، وہ چیزیں اپنے آپ آٹومیٹک آئیں گی، جڑیں گی، ایک انسان کی شکل اختیار کریں گی، اس کے اندر روح آ جائے گی، اور سب کے حشر کے میدان میں کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کے ذریعے اللہ نے پروف کر دیا کہ میں ہر چیز پر قادر ہوں، ہر چیز میں کر سکتا ہوں، لیکن آپ ہر چیز نہیں کر سکتے، لیکن اس لیے آپ کو ماننا پڑے گا، آپ کو ماننا پڑے گا، جاننا پڑے گا، آپ کو سر تسلیم سخم کر کے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا میرے آگے، کیونکہ میں سب سے بڑا طاقتور ہوں، کیونکہ میں ہی بادشاہ ہوں۔ اب اس کے بعد دیکھو اللہ رب العالمین اور ایگزامپل کیسے تھا۔ یہاں پر تو ہو گیا ایک اینگل، یعنی مردوں کو زندہ کرنا۔ اب دوسرا اینگل دیکھو اللہ رب العالمین صدقے کا ذکر کر رہا ہے، صدقے کے تعلق سے کچھ انفارمیشن اللہ دیتا ہے۔ مثل الذین، آیت نمبر 261، مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع علیم۔ ترجمہ بعد میں آیت سمجھتے ہیں۔ مثل الذین، ان لوگوں کی مثال، ينفقون اموالهم، جو اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، جو اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، ان لوگوں کی مثال ایسی ہے کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ، کہ زمین میں ایک دانہ ڈال دیے، اس ایک دانے سے 7 ڈھالیاں، 7 شاخیں نکلی، کل سنبلۃ 100 حبہ، ہر ڈھالی میں 100 دانے ہوں۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین ایسی زیادہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ واللہ واسع علیم، اللہ کشادگی والا اور جاننے والا ہے۔ یہ اس آیت کا ترجمہ ہو گیا۔ اب ہم آیت کو سمجھتے ہیں۔ اس کے اندر صدقہ کرنے والے کی مثال ایک کسان سے اللہ نے دی ہے، ایک ریت سے، ایک کسان سے اللہ نے دی ہے۔ وہ کیسے کہ جیسے ایک کسان، ایک آدمی 1 روپیہ اگر صدقہ کرتا ہے تو 1 روپیہ سے 700 تک اللہ رب العالمین اس کو ثواب دے گا۔ جب ایک بیج ڈالتا ہے کسان تو اس سے ایک درخت نکلتا ہے، وہ درخت سے 7 ڈھالیاں نکلتی ہیں، ہر ڈھالی میں 100 دانے۔ اس کا مطلب جب بھی کوئی انسان صدقہ کرتا ہے وہ 1 روپیہ 70 کے برابر، یعنی 7 ڈھالیوں کی شکل اختیار کر جائے گا، اور ایک ڈھالی میں 100 دانے، اس کا مطلب 1 روپیہ 700 روپیے صدقہ کرنے کے برابر ہو جائے گا۔ یہ کب جبکہ اسے کچھ کنڈیشن ہے بھائی، ایسے نہیں آپ دے دو گے تو 700 نہیں بنتا، کچھ کنڈیشن ہے۔ مثال کے طور پر اللہ ریت کو کیوں لایا، اللہ کسان سے کیوں تشبیہ دی؟ کیونکہ کسان جانتا ہے کہ جو دانہ وہ ڈال رہا ہے وہ بیسٹ کوالٹی کا رہنا، بیج بیسٹ کوالٹی کی، جگہ بھی اچھی رہنا، زمین بھی اچھی رہنا۔ تیسری چیز یہ جو کسان ہے نا انہیں ماہر ہے نا اس کا،
اسے کسان وہ ساری چیزیں کے بارے میں نالج رہنا، کیسے کھیت کو ناگرنا، کیسے بیج ڈالنا، کیسے پانی سیراب کرنا، کتنا پانی ڈالنا، کتنا نہیں ڈالنا، ہر چیز کا علم اسے رہنا، تبھی جا کو بیج جو ہے نا ایک درخت بنتی، اس سے ڈھالیاں نکلتے، ڈھالیاں سے کیا ہے اتنے دانے نکلتے. اے بات سمجھے میری بات. اللہ نے یہاں پر صدقہ کرنے والے کو ایک کسان سے کیوں تشبیہ دی ہے؟ کیونکہ ایک کسان جانتا ہے کہ اس کے اندر 3 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہے. ایک تو جو بیج وہ بو رہا ہے بیسٹ کوالٹی ہونا، دوسری چیز جگہ بھی اچھی رہنا، زمین بھی اچھی رہنا، بنجر زمین نہیں رہنا، زمین کا بھی سلیکشن اچھا رہنا، تیسری چیز یہ ہر چیز کے بارے میں نالج رہنا کسان کو، تبھی جا کر اس سے فائدہ ہوگا، وہ کھیت کے ذریعے وہ فائدہ اٹھا پائے گا. بالکل اسی طرح یہاں پر اللہ نے کیا ہے، جو مال خرچ کر رہا ہے نا 1 روپیہ، نیت درست ہو، بیج جیسا اچھی ہو نا ویسی نیت اچھی ہو، دوسرا جگہ اچھی ہو، ویسی یہ خرچ کرنے کا مصرف جو جگہ جس جگہ پر اللہ خرچ کرنے کے لیے کہا ہے وہی جگہ ہو، تیسری چیز انسان کیا ہے، انسان کیا ہے ہر چیز کے بارے میں نالج ہو اس کے پاس. تو اللہ رب العالمین نے کہا وہ مال حلال کا ہو، نیت اچھی ہو، اور جب مصرف بھی اچھا ہو، جس جگہ پر وہ خرچ کر رہا ہے نا وہ قرآن حدیث کے مطابق وہ ثابت ہو، وہاں پر اگر خرچ کرے گا، حلال مال خرچ کرے گا تو اللہ رب العالمین کیا ہے اس کو 70 سے 700 گنا تک اللہ رب العالمین اس کو بڑا چڑھا کر ثواب دینے والا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اللہ رب العالمین کیسے دیکھو اپنے بندوں کو گائیڈ کرتا ہے، کیسے اپنے دوستوں کو ہدایت پر لاتا ہے کہ بھائی جو مال تم خرچ کر رہے ہو حلال مال ہو، جس جگہ پر تم خرچ کر رہے ہو وہ جگہ کے لیے وہ اس کی ضرورت ہو، یعنی ان لوگوں کو تمہارے پیسوں کی ضرورت ہو، اور تیسری چیز کیا ہے آپ کے اندر اخلاص ہو. آپ کیا ہے اخلاص اصل چیز ہے. یعنی جیسے کسان کو ساری چیزوں کی نالج ہوتی ہے نا ویسے انسان کے اندر اخلاص بھی ہے نا خرچ کرنے کے لیے، تبھی جا کر وہ چیز کیا ہے اس کو فائدہ پہنچائے گی. اور اس کے بعد آیت نمبر 262 دیکھو، اللہ پھر اسی صدقے کو تھوڑا ایکسٹینڈ کر کے بتا رہا ہے، ایکسپلین اور اچھے سے کر رہا ہے. الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ترجمہ دیکھو بعد میں آیت تفسیر اس کی کرتے ہیں. الذين وہ لوگ ينفقون جو خرچ کرتے ہیں، اموالهم اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں، ثم لا يتبعون ما انفقوا وہ خرچ کرنے کے بعد یہ نہیں دیکھتے منن احسان ولا اذن اور تکلیف، یعنی جو لوگ اپنے مالوں کو اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں وہ اس کے ذریعے نہ احسان جتلاتے ہیں اور نہ ہی کسی انسان کو تکلیف دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے اجرہم عند ربہم، اس کا بدلہ ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو ایسے لوگوں کو نہ ڈرنا چاہیے اور نہ ہی غم کرنا چاہیے. یہ ہو گیا آیت کا ترجمہ. اللہ رب العالمین کیا بولتا ہے، دیکھو بھائی خرچ جو کرتے ہیں نا، خرچ کرنا صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے، ٹھیک ہے، اس کے اندر احسان جتلانا نہیں ہونا. میں نہیں کرا تھا تو اس کی ہیلپ پورے کتے کی کئی لوگوں کی زبان سے میں سن چکا ہوں چیز، کتے سے بھی بدتر زندگی انہیں گزارتا، میں ہو کو میں ہیلپ کرے اس کی، نعوذ باللہ. بھئی آپ احسان کرے، بھئی آپ اس کی ہیلپ کرے، کیا احسان جتلا رہے ہو اس کے اوپر؟ جو اللہ مال تمہیں دیا نا وہ اس کو دینے پر بھی قادر ہے وہ اللہ. تو لہٰذا اللہ کیا بولتا ہے، میرے راستے میں خرچ کرو، احسان نہیں جتلانا اور سامنے والے کو تکلیف بھی نہیں دینا. تو لہٰذا 2 چیزیں جب نہیں رہیں گی نا تو تم کیا ہے میرے بدلے کی، میرے پاس بدلے کی امید رکھ سکتے ہو، تمہیں ڈرنے کی اور غم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں. اور ایک آیت دیکھو سامنے، تینوں آیتوں کو ملا کر میں ایک پوائنٹ آپ کے سامنے بیان کروں گا. آیت نمبر 263 اللہ کہتا ہے قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى. اللہ کہتا ہے واللہ غنی حلیم، قول معروف اچھی بات، ومغفرۃ اور معاف کر دینا، اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، خیر بہتر ہے، من صدقۃ اس صدقے سے، یتبعها اذى جس میں کسی انسان کو تکلیف دینے کا ارادہ کیا جائے. صدقہ تو کرتا ہے، سامنے والے کو بولتا بھی ہے میں کروں سو صدقہ، میں نہیں کرے ہتا تو اس کی زندگی ختم. ذرا سوچو اس کی عزت کیا رہیں گی سامنے والوں کے سامنے. تو لہذا تکلیف دینے کے لیے جو صدقہ کیا جاتا ہے نا اس سے بہتر کیا ہے کسی انسان کو اچھی بات بول ڈالو.
کسی انسان کو معاف کر ڈالو، وہ بہتر ہے صدقہ کرنے سے تمہارے پاس۔ صدقے میں سامنے والے کو تکلیف نہیں بلکہ اللہ کی خوشنودی کے لیے، اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کے لیے کرنا ہے آپ کو۔ اللہ غنی حلیم، اللہ تو مالدار ہے اور بہت بڑا بردبار ہے اللہ رب العالمین۔ تمہارے پیسوں کی اللہ کو ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تمہارے لیے، تمہاری نفسوں کو، تمہاری جان کو جہنم سے بچانے کے لیے اللہ رب العالمین نے صدقہ دیا ہے۔ اگر صدقہ نہیں کر سکتے تو نہ کرو، سامنے والے کو معاف کر ڈالو، اچھی بات بولو، اس کا دل دکھاؤ نہ، کو اچھی بات بول کو اس کو بھیج ڈالو سامنے۔ اب سامنے آیت نمبر 264 اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الظالمين۔ یہ ہوگی آیت نمبر 264۔ اللہ رب العالمین نے بڑی زبردست مثال دی ہے اس کے اندر۔ جو لوگ صدقہ کرتے ہیں نا، ان کے اللہ رب العالمین نے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، میں نے ظالمین کہا، ظالمین نہیں بلکہ کافرین ہے وہاں پر۔ پہلے آیت کا ترجمہ دیکھو، اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تبطلوا صدقاتکم، اپنے صدقوں کو برباد مت کرو، بالمن، احسان کے ذریعے، والاذی، اور تکلیف کے ذریعے۔ پیچھے آیت میں گزرا نا، احسان جتلانا اور تکلیف دینا، ان دونوں کے ذریعے اپنے صدقوں کو برباد مت کرو۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، جو انسان اپنے مال کو خرچ کرتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، دکھاوے کے لیے، ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، تو وہ انسان نہ اللہ پر ایمان لاتا ہے اور نہ آخرت کے دن پر ایمان لاتا ہے۔ فمثلہ، تو ایسے انسان کی مثال کمثل صفوان، اس پتھر کی طرح، اس چٹان کی طرح ہے، علیہ تراب، ایک صاف چٹان جس کے اوپر تراب، کچھ مٹی پڑی ہوئی ہے، فاصابہ وابل، جب زوردار بارش اس کے اوپر پڑتی ہے، فترکہ صلدا، ساری کی ساری مٹی وہاں سے ہٹ جاتی ہے، صرف چٹان باقی رہ جاتی ہے۔ لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے وہ اس سے کچھ بھی فائدہ نہیں اٹھا پائیں گے۔ لا یقدرون، وہ قدرت رکھ ہی نہیں پائیں گے اس چیز پر جو انہوں نے کمایا ہے۔ واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ اصل بولنا کیا چاہ رہا ہے معلوم ہے اس آیت کے اندر؟ بھائی اپنے صدقوں کو نا احسان کے ذریعے، تکلیف کے ذریعے، تکلیف پہنچانے کے ذریعے اور ریاکاری کے ذریعے اپنے صدقوں کو برباد مت کرو۔ صدقہ جو برباد ہوتا ہے نا، 4 چیزوں سے برباد ہو جاتا ہے، یاد رکھو، صدقہ کام نہیں آتا 4 چیزوں کی وجہ سے۔ سب سے پہلی چیز احسان جتلانا، دیا تو ہیلپ کرا سامنے والے کی، ہیلپ کر کو کروں بول کو پورے محلے کو بولنے پھرتا ہے، یا پھر ویڈیو نکال کو سب کے سامنے وائرل کر دیا، احسان جتلایا۔ دوسرا تکلیف دینا، سامنے والے کی عزت نکال ڈالنا، تکلیف دینا۔ دوسرا دھوپ میں کیسا ہوتا ہے معلوم؟ ایک جنا آرام سے اے سی میں بیٹھ کو رہتے صاحب، سامنے پورے یہاں پر بستہ جو بھی دینے کا رہتا نا صدقہ سب رکھ لیے رہتے، لمبی لائن دھوپ میں کھڑا کر رہتے لوگوں کو، پوری دھوپ میں بیچارے کھڑے ہو کر، پسینے میں شرابور ہو کر آتے رہتے لائن میں کھڑ کر۔ بھئی ایسی تکلیف دے کو صدقہ دینے کی ضرورت کیا ہے تم نا؟ تو کبھی تکلیف دو مت سامنے والے کو۔ اور تیسری چیز کیا ہے؟ ریا، دکھاوے کے لیے مت کرو، اللہ کو دکھانے کے لیے کرو، لوگوں کو دکھانے کے لیے مت کرو۔ اگر لوگوں کو دکھانے کے لیے کرو گے تو تمہارا صدقہ کیا ہے؟ برباد ہو جائے گا۔ اور چوتھی چیز، ایمان ضروری ہے صدقہ کرنے کے لیے۔ ایمان والا صدقہ کرے تو صدقہ قبول، کافر صدقہ کرے تو وہ صدقہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے کہا ایسے جتنے بھی لوگ ہیں نا، ان کی مثال اس سفید، اس پاک چٹان کی طرح ہے، اس پاک پتھر کی طرح ہے جس کے اوپر کچھ کیا ہے، مٹھی آ کر پڑ گئی تو اس کے اوپر کیا ہے، اچانک بارش آ کو جیسا وہ ساری مٹھی صاف ہو جاتی۔ بالکل یہ جو صدقہ کر رہے ہیں نا، جیسے صدقہ کرے تو کچھ نیکیاں ان کی گود میں آ کر پڑ گئی، جیسے یہ ریاکاری، دکھلاوا جیسی آیا تھا، ساری کی ساری نیکیاں وہاں سے بالکل ہٹ جاتی۔ جیسا بارش پڑنے سے وہ مٹھی ہٹ جاتی ہے، بالکل ریاکاری آنے سے، احسان آنے سے وہ نیکیاں بھی کیا ہے ان کے اوپر سے مٹ جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ صرف کیا ہے،
پتھر باقی رہ جاتا ہے تو صرف یہاں پر گنہگار انسان باقی رہ جاتا ہے. لا یقدرون علی شیء مما کسبوا، جو کچھ انہوں نے کمایا ہے، جو بھی نیکیاں کمائی ہیں وہ نیکیاں ان کے کچھ بھی کام نہیں آئیں گی، سب کے سب اکارت، سب کے سب برباد کر دیے جائیں گے. اور اللہ رب العالمین نے کہا واللہ لا یہدی القوم الکافرین، اللہ کافر قوم کو کبھی بھی ہدایت نہیں دیتا. تو لہٰذا میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ صدقہ کریں، خیرات کریں، جو بھی آپ کرنا چاہے کریں، سامنے والے کی ایسی ہیلپ کریں کہ اس کو احساس تک نہ ہو کہ آپ نے اس کی ہیلپ کی ہے، اس کو معلوم تک نہ ہو. جیسا کہ نبی نے کہا نا، یہ ہاتھ سے صدقہ کرے تو یہ ہاتھ کو نہیں معلوم ہونا کتنا کرے بول کو. تو لہٰذا اسے چھپا چھپا کو صدقہ کرو، دکھا دکھا کو صدقہ کرو نہ کو. پوری دنیا میں پرچار کر کو، پبلسٹی کے واسطے سامنے کے لوگوں کے دلان توڑو نہ کو. یار انہیں غریب ہے بول کو کسے بھی معلوم نہیں تھا، تمہیں 4 روپے کی کیا اس کی ہیلپ کر ڈالے، پوری دنیا جان گئی انہیں غریب ہے بول کو، بیچارہ کیا منہ دکھائیں گے سامنے والے کو. تو لہٰذا کسی کا دل دکھا کو اس کی ہیلپ کرو نہ کو. آئی بات سمجھ میں؟ یہی اللہ بولتا ہے اگر ایسا کرو گے تمہارا دینا بھی بیکار، تمہاری نیکیاں بیکار، تمہاری سب کچھ بیکار ہو جائیں گی، اور آخر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہوگا. تم کیا ہے ایسی چیزیں کرنے سے اپنے آپ کو بچا لو. اب آیت نمبر 265 اللہ کہتا ہے، اللہ اکبر، وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ كَمَثَلِ جَنَّةٍ بِرَبْوَةٍ أَصَابَهَا وَابِلٌ فَآتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ فَإِن لَّمْ يُصِبْهَا وَابِلٌ فَطَلٌّ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ، ان لوگوں کی مثال، يُنْفِقُونَ جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم اپنے مالوں میں سے، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ رب العالمین کی رضامندی کو چاہتے ہوئے، وتثبیتا من انفسہم، اپنے نفسوں کو ثابت قدم رکھتے ہوئے، جو اللہ کی خوشنودی کو چاہتے ہوئے اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں. کمثل جنت، ان کی مثال ان باغیچوں کی طرح ہے، ان باغوں کی طرح ہے، بربوۃ جو اونچی جگہ پر رہتے ہیں، اصابہا وابل جس میں بارش ہوتی ہے، فآتت اکلہا ضعفین اس کے اندر کیا ہے کچھ پھل فروٹ بہت زیادہ اٹھ جاتے ہیں، زیادتی میں اگ جاتے ہیں پھل فروٹ. فإن لم یصبھا، اگر فإن لم یصبھا وابل بارش نہ سہی، فطل شبنم تو پڑتی ہے نا، اوس تو پڑتی ہے، اس کے ذریعے کچھ فائدہ تو ہوتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اللہ رب العالمین کیا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو اس کو دیکھ رہا ہے. یہاں پر ایک اور اگزامپل دیا اللہ رب العالمین صدقہ کی، ایک بڑی نفسیاتی بات اللہ نے کہی ہے، سائیکالوجیکل جو بولتے ہیں نا ہم لوگ، سائیکالوجی جس کو بولتے ہیں سائیکالوجیکل بات، اس کو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ذکر کیا ہے. دیکھیں انسان ہے، صدقہ کرنے سے 2 چیزیں انسان کو روکتی ہیں، یاد رکھو 2 چیزیں. سب سے پہلی چیز نا، انسان صدقے کے ذریعے تعریف چاہتا ہے، دوسروں سے اپنی تعریف. اے بات سمجھ میں؟ دوسروں سے اپنی تعریف کرنے کے لیے صدقہ کرتا ہے. اور دوسری چیز، صدقہ دینا کی نہیں دینا کی آپس میں تردد میں پڑ جاتا، شک میں پڑ جاتا. ہاں انہیں آتا ہے 10 روپے نکالتا جوب میں سے، پھر شک میں پڑتا دیوں نہیں دیوں سے، دینا کی نہیں دینا. یہ 2 چیزیں انسان کو صدقے سے روک ڈالتی ہیں. تو اللہ رب العالمین نے کہا کہ بھائی اگر تم صدقہ کرو تو تمہارے دل میں یہ ہونا کہ صدقہ ابتغاء مرضات اللہ، صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے میں کر رہا ہوں، لوگوں سے اپنی تعریف سننے کے لیے نہیں. آگے بات سمجھ میں؟ اور دوسری چیز یہ تردد ہے نا، یہ شک ختم کر ڈالو، تثبیتاً ثابت قدم رہ جاؤ، دے ڈالو اللہ کے راستے میں. جب تمہارے مائنڈ سیٹ بن گیا اللہ کے راستے میں صدقہ کرنا ہے تو آگے پیچھے مت ہو جاؤ، فوراً نکل کر کہ تم صدقہ کر ڈالو. تو لہٰذا جب ایسا کوئی بلا سوچے سمجھے صدقہ کرتا ہے نا تو اس کی مثال اس جنت کی طرح ہے، اس باغیچے کی طرح ہے جو ایک اونچے حصے پر رہتی ہے، جہاں پر جب بارش پڑتی ہے تو بہت زیادہ فائدہ وہاں پر ہو جاتا ہے، بہت زیادہ جھاڑ اس میں اڑ جاتے ہیں، بہت زیادہ پھل فروٹ اڑ جاتے ہیں. اگر بہت زیادہ پھل فروٹ نہ صحیح، جب شبنم گرتی ہے تو وہ جھاڑ تو سکتے نہیں اس سے، وہ جھاڑ تو ذرا خوشنما رہتے ہیں نا. بالکل ایسی آپ زیادہ صدقہ کرو یا کم صدقہ کرو آپ کو نقصان نہیں بلکہ آپ کو فائدہ ہی ہوگا. بارش پڑی تو بھی فائدہ، شبنم پتری تو بھی فائدہ. جیسے جھاڑوں کو دونوں میں فائدہ ہے، بالکل اسی طرح تم زیادہ پیسے صدقہ کرو تو بھی فائدہ، تم کم پیسے صدقہ کرو تو بھی
فائدہ. تو لہٰذا اللہ ایسے ایسے اگزامپل دے کر ایسے لوگوں کو ابھارتا ہے، گمراہی سے نکال کر ہدایت کی طرف لاتا ہے کہ اے میرے بندو تم صدقہ تو کرتے ہو لیکن صدقہ کرنے کا تمہارا طریقہ بھی صحیح ہونا چاہیے. اس اینگل سے اگر تم صدقہ کرو گے تو یہ صدقہ تمہارے کام آئے گا. اگر دوسرے اینگل سے تم صدقہ کرو گے لوگوں کو تکلیف دینے کے لیے، احسان جتلانے کے لیے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے، تو تمہارا صدقہ یہ کام نہیں آئے گا. تو لہٰذا اللہ یہاں پر بھی دو راستے دکھا دیا. صدقہ ایکسپٹ اس اینگل سے ہوگا، صدقہ بیکار اس اینگل سے ہوگا. آئی بات سمجھ میں؟ ہمیشہ دو راستے رکھ کر اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو کیا ہے، گائیڈ کرتا ہے کہ تم ایسا کرو گے تو فائدہ، ایسا کرو گے تو نقصان. اب آج کے ایپیسوڈ کی آخری آیت ہے. اللہ رب العالمین کہتا ہے آیت نمبر 266، اللہ کہتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ مِّن نَخِيلٍ وَأَعْنَابٍ تجری من تحتها الانہار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون. اللہ اکبر. ذرا غور سے ترجمہ سنو اس آیت کا. اللہ کہتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے، کیا تم میں سے کوئی انسان یہ چاہتا ہے ان تکون لہ جنہ، کہ اس کے پاس ایک باغیچہ ہو، من نخیل کھجوروں سے بھرا ہوا، واعناب انگوروں سے بھرا ہوا، تجری من تحتها الانہار جس باغیچے کے نیچے نہریں، پانی کی نہریں بہ رہی ہو، لہو فیہا من کل الثمرات اس میں بہت زیادہ پھل فروٹ ہو. ایسا باغیچہ تم میں سے ہر انسان چاہتا ہے. اللہ بھی بولتا ہے اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، تم میں سے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس ایک ایسا باغیچہ ہو جس کے اندر بہت زیادہ کھجور ہوں، بہت زیادہ انگور ہوں، جس کے نیچے کیا جھرنے ہوں، پانی، بڑا بیوٹیفل ویو نظر آتا ہے اس چیز سے کیا ہے، اور اس باغیچے کے اندر کیا بہت زیادہ پھل فروٹ ہو. تم میں سے ہر انسان چاہتا ہے یہ، لیکن وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، اچانک اس کو بڑھاپا آ جاتا ہے، وہ بڑی عمر کو وہ انسان پہنچ جاتا ہے. وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن اس کے سارے بچے بھی کمزور رہتے ہیں. فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ، اچانک ایک آگ آتی ہے، ایک آگ کا انگارہ آتا ہے، فاحترقت، پورے کے پورے باغیچے کو جلا دیتا ہے. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، ایسی آیتیں اللہ رب العالمین اس طرح سے آیتوں کو واضح کرتا ہے تمہارے سامنے تاکہ تم غور کر سکو، تم سوچ سکو، تم فکر کر سکو اور صحیح ڈائریکشن کو چن کر مجھ تک پہنچ سکو. اب یہ تو ہو گیا آیت کا ترجمہ. ایک بہت بڑا باغیچہ، کھجور کا، انگور کا، ہر طرح کے پھل فروٹ، اس کے نیچے نہریں، پانی، بڑا خوبصورت باغیچہ. اچانک یہ جو اس کا مالک رہتا نا بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا، لیکن اس کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے رہتے، بیچارے کمزور بچے رہتے. تو اس کے بعد اچانک کیا ہے، ایک بہت بڑا آگ کا انگارہ آتا ہے، پورے باغیچے کو ہلاک و برباد کر دیتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اس مثال کے ذریعے صدقہ کرنے والوں کو یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بھائی جس طرح ایک مالک کے پاس جب باغیچہ ہوتا ہے، ساری فیسلٹیز سے بھرا ہوا باغیچہ، وہ مالک جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتا ہے، جب سارا باغیچہ جل جاتا ہے تو دوبارہ اس بوڑھے کے اندر وہ جھاڑ لگانے کی طاقت بھی نہیں ہے. بوڑھا ہو گیا، اب شروع سے کہاں جھاڑ لگا سکتا، کہاں اس میں پانی ڈال سکتا، اور بیچارے اس کے بچے اتنے طاقتور نہیں ہے کہ جو اسے سپورٹ بھی کر سکے، اس کے بچے بھی کمزور، انہیں بھی کمزور، پورا باغیچہ یہاں تباہ و برباد. کیسے انہیں کیا ہے وہاں پر دوبارہ اپنے باغیچے کو پہلے انداز میں لا سکتا؟ نہیں لا سکتا. بالکل تم بھی اسی طرح جو صدقہ خیرات جو بھی تم کر رہے ہو دنیا کے اندر، یہ ریاکاری کے ذریعے، احسان کے ذریعے، لوگوں کو تکلیف کے ذریعے تم سارے اپنے نامہ اعمال کو برباد کر رہے ہو. بالکل اس باغیچے کی طرح جس باغیچے کو ایک انگار برباد کر ڈالی. بالکل یہ جو تمہارے احسان، تکلیف اور تمہارا ریاکاری جو ہے نا، یہ اس آگ سے بھی کہیں زیادہ خطرناک ہے جو تمہاری نیکیوں کو تمہارے سے کیا ہے برباد کر رہے ہیں. جب تم حشر کے میدان میں پہنچ جاؤ گے نا، وہاں پر نہ تم طاقت رکھو گے صدقہ کرنے کی، کچھ بھی طاقت تمہارے اندر باقی نہیں رہ پائے گی. تو لہٰذا جیتے جی جب تک جان ہے، جب تک سانس چل رہی ہے، جب تک تمہارے پاس طاقت ہے، مال ہے، پیسہ ہے،
پیسہ اللہ کے راستے میں بے دریغ خرچ کر دو. یہ سوچو مت کہ پیسہ میرا برباد ہو رہا ہے، بلکہ یہ سوچو کہ میں اللہ کو اچھا قرض دے رہا ہوں، قرض حسنہ دے رہا ہوں. اللہ رب العالمین قیامت کے دن مجھے ڈبل ٹربل کر کے، جیسا کہ اللہ نے کہا خرچہ کرنے والے کی مثال، اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والے کی مثال ایسی ہے، اگر انہیں 1 روپیہ خرچ کرا، وہ 1 روپیے سے 70 روپیے، 70 روپیے سے 700 روپیے خرچ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین اس کو دے گا. ایسے ہی اپنے دماغ میں اپنا مائنڈ سیٹ ایسا بنا لو کہ اللہ رب العالمین اگر 1 روپیہ میں دوں گا تو کل قیامت کے دن 700 گنا ڈبل کر کے اللہ رب العالمین مجھے دے گا. اس کی کنڈیشن کیا ہے؟ ہمیں ریاکاری سے بچنا ہے، ہمیں احسان جتلانے سے بچنا ہے، ہمیں سامنے والے کو تکلیف دے کر صدقہ دینے سے بچنا ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ساری چیزیں اگر ہمارے اندر نہیں رہیں گی تو انشاءاللہ ہمارا صدقہ ہمیں جہنم سے نکال کر جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گا. تو آج کا جو ایپیسوڈ ہم نے پڑھا ہے، بہت ہی زبردست انفارمیشن آج ہمیں ملی ہے. سب سے پہلے نبیوں کا مقام و مرتبہ، اس کے بعد اللہ نے 2 راستے، ایک ایمان کا راستہ ہے، کفر کا راستہ، دونوں راستوں کو کتنے اینگل سے اللہ رب العالمین نے بیان کیا. یہ ہے ہدایت، یہ ہے گمراہی. میں ہدایت سے اپنے لوگوں کو کیسے نکالتا، یعنی میں میرا دوست ان لوگوں کو بناتا ہوں جو ایمان والے ہیں، میں اپنا دشمن ان لوگوں کو بناتا ہوں جو کفر والے ہیں. تو لہٰذا ایمان والوں کو کیسے ہدایت دیتا ہوں، کفر والے کیسے گمراہی کی طرف جاتے ہیں، کن کن اینگل سے اللہ رب العالمین نے مثالوں کے ذریعے واضح انداز میں ہمارے لیے بیان کر دیا ہے. تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے، یہ ساری مثالیں نہ صحیح، ایک مثال آپ یہاں سے لے کر اپنی زندگی میں اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. اے بات سمجھ میں؟ تاکہ انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھائے. ہمیشہ اللہ سے دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، وہ راستہ دکھا جو تجھے پسند ہے، وہ راستہ مت دکھا جس سے تو ناراض ہوتا ہے. تو لہٰذا اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم تمام کو سنی ہوئی باتوں پر اللہ سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اللہ جب تک اس دنیا میں زندہ رکھ، ایمان والا اسلام والا بنا کر زندہ رکھ. اللہ جب اس دنیا سے ہمارا خاتمہ ہو تو اس حال میں ہو کہ تو ہم سے راضی اور ہم تجھ سے راضی. آمین ثم آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.